دہشت مات از قلم رائنا صدیقی پارٹ 1۔ جلدی کرو حدیل۔ وہ جلدی جلدی نوالے نکلتی بڑے ہوئے منہ سے صرف اتنا ہی کہہ سکی۔ تمہیں آج جلدی جاگ جانا چاہیے تھا۔ ماما آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ نمرا مجھ سے بھی دیر سے ہی جاگے گی اور پھر اسے تیار ہونے میں بھی ٹائم لگے گا۔ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی جب صدر دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ حدیل جلدی کرو، میں آج پہلے دن لیٹ نہیں ہونا چاہتی۔ میں اور پاپا گاڑی میں انتظار کر رہے ہیں، وہ اونچی آواز میں اطلاع دیتی واپس گاڑی میں جا بیٹھی۔ اوپس، لگتا ہے آج وہ جلدی جاگ گئی، حدیل اپنے والدین کو نظر بچا کر دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اور پھر 2 مزید نوالے لے کر بیگ کندھے پر لٹکا لیا۔ میں تو کہتا ہوں سکون سے ناشتہ کرو، میں کالج ڈراپ کر دوں گا۔ اس کے والد اسے یوں اکتا دیکھ کر کہنے لگے، نہیں بابا، ہم نے وعدہ لیا تھا کہ کالج بھی اکٹھے جایا کریں گے۔ وہ اس کے سر پر شفقت بڑا ہاتھ رکھ کر دعا دینے لگے۔ حدیل بھی الوداع کہتی اپنی والدہ سے ملی اور پھر باہر بھاگ گئی، جہاں اس کی بچپن کی دوست نمرا اپنے والد کے ساتھ گاڑی میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کیسے ہیں آپ انکل؟ میں بالکل ٹھیک، آپ بتاؤ کیسی ہو؟ ہم تو ایکسائٹیڈ ہیں پاپا۔ نمرا حدیل کے بولنے سے پہلے بول اٹھی اور پھر وہ دونوں ہنسنے لگیں۔ آخر اب وہ اسکول کی زندگی کو خیر باد کر کے کالج کی زندگی میں قدم رکھ رہی تھیں۔ ان دونوں نے بہت سارے خواب اپنی پلکوں پہ سجا رکھے تھے۔ میں نے جو سمجھایا سب یاد ہے نا نمرا؟ ولید صاحب اپنی دختر کو متوجہ کرنے لگے۔ جی پاپا، آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ تم وہاں کوئی شرارت نہیں کرو گی حدیل، اور تم ان پر پردہ ہرگز نہیں ڈالو گی۔ یس انکل، وہ مسکرا کر کہنے لگی تو نمرا آنکھیں گھما گئی۔ ان دونوں کو کالج کے گیٹ پر ڈراپ کر کے وہ الوداع کہتے اپنے آفس کے لیے چل دیے۔ واؤ، کیا تم یہ مہک محسوس کر رہی ہو حدیل؟ نمرا گیٹ کو عبور کرتے ہی کسی فلمی اداکارہ کی طرح بازو پھیلا کر کہنے لگی، کون سی مہک؟ مجھے تو کچھ نہیں محسوس ہو رہا۔ وہ پیشانی پہ بل ڈالتی پوچھنے لگی، ارے پاگل، یہ زادی کی مہک۔ وہ اچھلتی ہوئی کہنے لگی تو حدیل ہنس پڑی۔ گیٹ سے آتے دوسرے طالب علم انہیں ایک نظر دیکھتے اور پھر نظر انداز کرتے چلے جاتے۔ چلو نمرا، بہت ہو گئے تمہارے ڈرامے، ہم پہلے ہی لیٹ ہو چکے ہیں اور ابھی کلاسز بھی ڈھونڈنی ہیں۔ وہ نمرا کو بازو سے پکڑ کر کھینچنے لگی۔ اسی اثناء میں وہ کسی مضبوط وجود سے ٹکرائی تھی، لیکن وہ رک کر دیکھنے کی جگہ جلدی سے معافی مانگتی نمرا کو لے کر وہاں سے بھاگ گئی۔ کسی نے اسے دلچسپی سے دور جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ تم یہ کر سکتی ہو حدیل، پیچھے چھوڑ دو ان سب کو۔ نمرا اس طرح چلا رہی تھی جیسے حدیل ٹیسٹ نہیں بلکہ اولمپکس کے لیے دوڑنے والی ہے۔ شرمندگی سے اس کی نرم روئی جیسے گال سرخ ہونے لگے، لیکن نمرا کا جا اسی طرح بج رہا تھا۔ اس کے ساتھ کئی اور لڑکیاں بھی شامل تھیں جو رننگ ٹیسٹ کے لیے آئی تھیں۔ کوچ کے 3 تک گننے اور پھر سیٹی بجانے پر وہ سب پوری تیزی سے بھاگیں۔ انہیں 3 لیپ مکمل کرنے تھے اور حدیل دوسرے نمبر پر رہی۔ کچھ لڑکیاں دوڑ کر دوران ہی ہار مان چکی تھیں۔ دوڑ ختم ہونے کے بعد وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر جھک گئی اور گہری سانس لینے لگی۔ 1 منٹ کے بعد اس کا سانس اور دھڑکن پھر سے اپنی رفتار پر آنے لگے۔ اب انہیں صرف رزلٹ کا انتظار کرنا تھا کہ کیا وہ کالج ٹیم کے لیے سلیکٹ ہو جائے گی۔ ہائے، تم کافی اچھا دوڑی۔ اس کے ساتھ مقابلہ میں پہلے نمبر پر آنے والی لڑکی اپنا تعارف کروانے لگی۔ پر تم سے کم، وہ بھی دانت نکالتے ہوئے کہنے لگی۔ ویسے میرا نام نوشین ہے، میں حدیل، اور یہ میری دوست نمرا ہے۔ وہ اپنا اور نمرا کا تعارف کروانے لگی۔ کچھ دیر وہ تینوں وہاں کھڑی باتیں کرتی رہیں جب ان کے کوچ نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ ان کی امید کے مطابق نوشین، حدیل اور 2 مزید لڑکیوں کو ان کی کالج ٹیم میں رکھ لیا گیا تھا۔ اس کی خوشی حدیل کے چہرے سے صاف جھلک رہی تھی۔ وہ بچپن سے ہی مڈی کے راستوں پہ دوڑ لگاتی رہی تھی، لیکن پھر بھی نوشین سے محض کچھ سیکنڈز سے ہار گئی تھی۔ اسے اپنا ٹائم مزید بہتر بنانا تھا۔ کل سے باقاعدہ پریکٹس شروع ہوگی۔ آپ لوگ اپنی تمام کلاسز لینے کے بعد یہاں آئیں گی۔ ابھی آپ جا سکتی ہیں۔ یس سر۔ سب لڑکیاں اپنا بیگ اٹھاتی گیٹ کی طرف بڑھنے لگیں کیونکہ اب چھٹی ہونے والی تھی۔ گیٹ کی طرف جاتے ہوئے ان کی نظر لڑکوں کی ٹیم پر گئی جو کہ فٹ بال پریکٹس کر رہے تھے۔ اگر تمہاری پریکٹس چھٹی کے بعد ہوگی تو ہم گھر کیسے جائیں گے؟ نمرا نے اس کا دھیان ایک اہم مسئلے کی طرف مبذول کروایا۔ کوئی بات نہیں، تم چلی جانا، میں بابا کو کہوں گی وہ مجھے لینے آ جایا کریں گے۔ حدیل نے خود ہی مسئلے کا حل بتایا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن انکل اتنی دور سے کیسے آئیں گے؟ عظیم صاحب کا آفس کافی دور تھا، جس وجہ سے اسے کالج لانے اور چھوڑنے کی ڈیوٹی نمرا کے والد نے اپنے ذمہ لے رکھی تھی۔
تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ ماما آ جایا کریں گی لینے، اور ویسے بھی یہ روز روز تھوڑی ہوگی۔ وہ نمرا سے بات کرتی چل رہی تھی جب اس کی توجہ گراؤنڈ کے دوسرے طرف بیٹھے کسی شخص پر پڑی۔ وہ تنہا بیٹھا اپنی دنیا میں کھویا ہوا تھا۔ کسی کی نظر خود پر محسوس کر کے اس نے اپنی کتاب سے نظریں ہٹا کر سامنے دیکھا تو حدیل اپنی چوڑی پہ گھبرا سی گئی اور فوراً نظریں پھیر گئی۔ واپس آ کر اس نے اپنے پہلے دن کی سرگرمی الف تا یہ اپنی ماں کی گوش گزار کی تھی۔ شام کو اس کے بابا اسے اور اپنی شریک حیات کو لے کر آؤٹنگ پر چلے گئے۔ واپس آ کر وہ اتنا تھک چکی تھی کہ اپنے بستر پر گرتے ہی سو گئی۔ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کے باعث وہ ہمیشہ سے ہی ان کی ساری توجہ کا مرکز بنی رہی تھی، اور مناسب تربیت نے اس کی طبیعت میں کوئی بگاڑ پیدا نہ ہونے دیا۔ اگلے روز وہ الارم کی بیل پہ وقت پر جاگ گئی اور پھر تیار ہو کر نمرا کا انتظار کرنے لگی۔ آج آپ سب کا پہلا دن ہے اور میں آپ کی سائیکالوجی کی ٹیچر ہوں۔ چلیں اب آپ سب اپنا تعارف کروائیں، اس کے بعد ہم مزید باتیں کریں گے۔ اپنی ناک پہ چشمہ اٹکائے مس شمسا اپنے نئے اسٹوڈنٹ سے کہہ رہی تھیں۔ سب لڑکے لڑکیاں اپنا اپنا نام بتانے لگیں۔ نمرا اور حدیل نے بھی ان کی طرح اپنا تعارف کروایا۔ جب سب کا تعارف ہو گیا تو مس شمسا انہیں پھر سے اپنی طرف متوجہ کرنے لگی۔ یہ چونکہ نفسیات کی کلاس ہے تو یقیناً آپ کو اس مضمون کو پڑھنے میں بہت مزہ آئے گا، لیکن اگر کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو مجھ سے یا میرے اسسٹنٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کا تعارف تبریز سے کروانا چاہوں گی، جو کہ ایم فل کے طالب علم ہیں اور ہمارے کالج میں اپنے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اسسٹنٹ کے طور پہ اپنی خدمات بھی دے رہے ہیں۔ وہ کلاس کی پچھلی طرف کونے میں اشارہ کرتی کہنے لگی۔ وہ شخص اتنی خاموشی سے الگ تھلگ بیٹھا تھا کہ کسی نے اس کی موجودگی پر غور ہی نہ کیا۔ تمام اسٹوڈنٹ کو اپنی طرف متوجہ پا کر اس نے لیپ ٹاپ سے سر اٹھایا تو اس کی نظریں کلاس کے بیچ میں بیٹھی حدیل سے ٹکرائیں۔ اسے ایسا احساس ہوا جیسے کہ وہ کسی برفیلے علاقے میں پہنچ گئی ہو، اس قدر سرد مہری تھی اس کی آنکھوں میں۔ اس کے بدن میں ایک عجیب سی لہر دوڑ اٹھی جس کی وجہ سے وہ خود بھی نہ سمجھی تھی۔ مقابل نے اسے اپنی نظروں کے سحر سے آزاد کیا اور پھر کھڑا ہو گیا۔ اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ اسے سبجیکٹ میں کوئی مدد چاہتا ہو تو مجھ سے رجوع کر سکتا ہے، وہ بے رخی سے کہتا بیٹھ گیا اور پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ کیا ہینڈسم بندہ ہے ویسے، نمرا اپنی عادت کے مطابق ہلکی سی سیٹی بجاتی کہتی ہے۔ ہانیہ اسے دیکھتی گھورنے لگی۔ اس شخص نے اس کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا جیسے وہ نمرا کی بات سن چکا ہو، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا، وہ تو اس سے بہت فاصلے پہ تھا۔ حدیل نے گھبرا کر اپنا رخ پھر سامنے کی طرف موڑ لیا، لیکن وہ خود پر اس کی نظروں کی تپش لگاتار محسوس کر رہی تھی۔ گڈ گڈ گڈ، ون مور لیپ گرلز۔ وہ اپنے اکھڑتے سانس کو نظر انداز کرتی ایک اور چکر لگانے لگی۔ لیپ مکمل ہوتے ہی اس نے اپنی رفتار آہستہ کر لی اور پھر رک گئی۔ ٹاول سے چہرے پہ آیا پسینہ صاف کیا اور گہرے سانس لیتی ہوئی اپنی اونچی پونی ٹیل کھول کر دوبارہ کرنے لگی۔ بہت بہتر، آج کے لیے اتنا کافی ہے، اب تم سب گھر جا سکتی ہو۔ کوچ کی اجازت کی دیر تھی کہ وہ سب ایک دوسرے کو الوداع کرتی وہاں سے چلی گئی۔ ان کا ٹریک کالج کے آخری کونے پہ تھا۔ بلڈنگ کے پیچھے ہونے کی وجہ سے وہ آسانی سے اپنی پریکٹس کر سکتی تھیں۔ حدیل کو پک کرنے میں ابھی آدھا گھنٹہ پڑا تھا، اس لیے اسے باقیوں کی طرح کوئی جلدی نہیں تھی۔ وہ گہرے سانس لیتی اپنے بیگ کے پاس زانوبیل بیٹھ گئی، کلائی میں پڑی سٹاپ واچ دیکھنے لگی۔ اسے اپنا ٹائم 6 سے 7 سیکنڈ مزید بہتر بنانے کی ضرورت تھی۔ وہ بیگ سے پانی نکال کر اسے گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ جب اسے خود پر کسی کی نظریں محسوس ہوئیں، اس نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ وہاں اکیلی تھی۔ اچانک کسی آواز پر وہ خوف کے تاثرات لیے پلٹی، لیکن کچھ دکھائی نہ دیا۔ اسے اب وہاں اکیلے رہنے پر ڈر لگنے لگا تو وہ اپنا بیگ اٹھانے لگی جب پودوں میں سے جنگلی بلی کا بچہ ایک دم باہر نکلا۔ پہلے تو وہ ڈر کر اچھل پڑی، پھر خود پہ ہنسنے لگی اور پھر اس خوبصورت جانور کی طرف بڑھنے لگی۔ یہاں یہاں آؤ کٹی۔ وہ ہاتھ آگے بڑھائے اسے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی اور وہ بلی اس کے ہاتھ کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ احتیاط سے کسی آواز پر وہ ایک دم اچھل پڑی، پلٹ کر دیکھا تو سائیکالوجی کی کلاس میں موجود وہی شخص اب اس سے کچھ فاصلے پر تھا۔ حدیل اس طرح اسے دیکھ گھبرا گئی، لیکن چہرے پر اپنا خوف نہ چھلکنے دیا۔ جنگلی جانور خطرناک ہوتے ہیں، وہ انہی سرد آنکھوں سے اسے دیکھتا کہنے لگا۔ حدیل اسے نظر انداز کرتی بلی کی طرف بڑھنے لگی۔ اتنا خوبصورت جانور بھلا خطرناک ہو سکتا ہے؟ وہ اس کی تنبیہ کو نظر انداز کرتی اس بلی کو گود میں لے کر کھڑی ہوگی۔ دیکھا کچھ بھی؟ ابھی وہ مکمل جملہ
کہہ بھی نہ پائی تھی جب اس جانور نے ہدیل کے ہاتھ کو بری طرح کاٹا اور پھر چھلانگ لگاتا اس سے دور بھاگ گیا۔ تکلیف کی شدت سے وہ بری طرح چیخ اٹھی۔ اس کے ہاتھ سے خون بہنے لگا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس خون کو کیسے روکے۔ مجھے دکھاؤ۔ تبریز تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور ہدیل کا ہاتھ تھام لیا۔ خون روکنے کے لیے اس نے ہدیل کا زخم منہ سے لگا لیا اور اس کی اس حرکت پر وہ وہیں منجمد ہو گئی۔ کچھ لمحے لگے تھے ہدیل کو اپنے حواس قائم کرنے میں۔ اس نے اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے کھینچا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ اس کا جواب سنے بغیر بیگ کی طرف بھاگی، اسے کندھے پر ڈالا اور وہاں سے بھاگ گئی۔ اس سب کے دوران اس نے ایک بار بھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ اگر دیکھ لیتی تو اس کے چہرے پہ آئی مسکراہٹ دیکھ کر شاید مزید خوفزدہ ہو جاتی۔ وہ اسے دور جاتے دیکھ رہا تھا۔ ہدیل کا خون ابھی بھی اس کے ہونٹوں پہ لگا تھا جسے وہ زبان کی مدد سے صاف کر گیا۔ وہ جب بلڈنگ کے سامنے کی طرف آ گئی تو رفتار کم کر لی اور بیگ سے رومال نکال کر اسے اپنے ہاتھ کے گرد لپیٹ لیا۔ اف یک، اتنا گندا تھا وہ شخص، یک۔ وہ اس کی حرکت کے بارے میں سوچ کر جھرجھری لے اٹھی۔ آہستہ آہستہ چلتی وہ گیٹ کی طرف بڑھتی گئی۔ سارا کالج خالی ہو چکا تھا۔ کچھ ہی سٹاف ممبرز وہاں موجود ہوں گے جو کہ اپنے اپنے آفس میں تھے۔ وہ گیٹ کے قریب بنائے ویٹنگ ایریا میں اپنے بابا کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد اسے پھر سے محسوس ہونے لگا جیسے کوئی اس پر نظر جمائے ہوئے ہیں۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی لیکن وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ وہم ہے تمہارا ہدیل، وہ دل ہی دل میں خود کو جھڑک کر مطمئن ہوگی۔ یہ کیا ہوا تمہارے ہاتھ کو ہدیل؟ کچھ نہیں ماما، ایک بلی کے بچے نے کاٹ لیا۔ وہ ابھی اپنے بابا کے ساتھ واپس لوٹی تھی جو کہ اس کے زخم کی وجہ جان کر پہلے اسے کلینک لے گئی تھی۔ کیا بلی کے بچے نے؟ تم اس کے پاس کیا کر رہی تھی؟ وہ دیوار پھلانگ کر آ گیا تھا تو میں نے اسے پکڑ لیا۔ وہ شرمندہ سی بتانے لگی۔ ایسا اس کے ساتھ پہلی بار ہوا تھا ورنہ جانور تو اسے بہت پسند کرتے تھے۔ آپ پریشان مت ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ پلیٹ پکڑ کر صوفے پر بیٹھتی کہنے لگی۔ آج تمہاری آنٹی اپنے بچوں کے ساتھ آنے والی ہیں، تمہیں یاد ہے نا؟ وہ اس کے لیے پانی ڈالتی کہنے لگی تو ہدیل کو یاد آیا کہ اس نے اپنی خالہ کے طوفانی بچوں کی دیکھ بھال کرنے کا وعدہ کیا تھا تاکہ وہ اور امی سکون سے مارکیٹ جا سکیں۔ ارے نہیں، اس کی بھوک ایک دم غائب ہوئی تھی۔ جلدی سے کھانا کھاؤ، دیکھ کیسی کمزور لگ رہی ہو۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی خالہ اپنے دو بیٹوں کے ساتھ وہاں موجود تھی اور اس کا باقی سارا دن چیزیں ان کی پہنچ سے دور کرنے میں گزر گیا۔ کل میرے بعد پھر کیا کیا؟ اسے گاڑی میں بیٹھتے دیکھ ہی نمرا شروع ہو گئی۔ کچھ بھی نہیں، پریکٹس کی اور کیا کرنا تھا؟ بہت بور ہو یار تم۔ جب ہدیل کے پاس کوئی جواب نہ بن پڑا تو اس نے نمرا کو محض زبان چڑھانے پر اکتفا کیا۔ ہفتے میں 3 دن اس کی پریکٹس ہونی تھی، باقی کے دن وہ نمرا کے ساتھ واپس جا سکتی تھی۔ وہ دونوں جیسے ہی نفسیات کی کلاس میں داخل ہوئے اس کی نظر نہ جانے کیوں اس شخص کو ڈھونڈنے لگی۔ وہ اپنا مکمل دھیان لیپ ٹاپ کی طرف کیے بیٹھا تھا۔ ہدیل نے بھی اپنی نظریں پھیر لیں۔ بلا شبہ وہ ایک ہینڈسم شخص تھا لیکن وہ یہاں یہ سب دیکھنے تھوڑی آئی تھی۔ اس کا خواب تو بہترین ایتھلیٹ بننے کا تھا اور اس کے ماما بابا کی پوری مدد اسے حاصل تھی۔ وہ نمرا کے ساتھ اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں مس شمسا نے انہیں پڑھانا شروع کر دیا۔ ہدیل کو اپنے بال کھڑے ہوتے محسوس ہوئے۔ اس کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی جیسے کوئی اسے مسلسل گھور رہا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ پلٹی لیکن وہ شخص اپنے کام میں مصروف تھا تو وہ اسے اپنے ذہن کا فطور جان کر پھر سیدھی ہو گئی لیکن وہ احساس لگاتار اس کے ساتھ تھا۔ کچھ منٹ بعد وہ نظریں بچا کر پھر سے تبریز کو دیکھنے لگی لیکن اس کا دھیان ہدیل کی جان تو نہ تھا۔ کہیں مجھے اس بلی کی کوئی بیماری تو نہیں ہو گئی؟ وہ سوچتے ہوئے اپنے ہونٹ چبانے لگی تھی۔ آج اس کا ٹریننگ کا دوسرا دن تھا۔ بوندا باندی سے زمین گیلی ہو چکی تھی اور سب کو سردی لگنے لگی جس وجہ سے کوچ نے انہیں جلدی جانے دیا لیکن اس کے بابا تو اپنے وقت پر ہی آتے تھے۔ وہ بھی ٹھنڈی آ بڑی تھی سب سے مل کر سامنے بنی بلڈنگ میں چلی گئی۔ وہاں گرلز کامن روم میں ان کی کوچ کی وجہ سے کچھ لاکرز مہیا کیے گئے تھے تاکہ وہ اپنا سامان وہاں رکھ سکے۔ خوش قسمتی سے اسے بھی ایک لاکر مل گیا تھا کیونکہ وہ ان کی ٹیم کی بہترین رنر میں سے تھی۔ اس کا بیگ اسی لاکر میں موجود تھا۔ اسے چابی سے کھول کر نکالنے لگی۔ واپس جانے کے لیے پلٹی تو اس کی نظر کسی چیز پر پڑی۔ ایک طے شدہ کاغذ سرخ رنگ کے گلاب کے ساتھ موجود تھا۔ پہلے تو اس نے یہ نہیں دیکھا تھا، شاید نظر انداز کر دیا ہو۔ وہ کندھے اچکاتی اسے طے شدہ کاغذ کو کھولنے لگی۔ تمہاری آوارہ زلفیں مجھے اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہیں۔ ہدیل اس کاغذ کو گھما کر دیکھنے لگی لیکن اس پر مزید کچھ نہیں لکھا تھا۔ شاید کسی لڑکے نے کسی کو لو لیٹر لکھنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ وہ یہ سوچ کر خود ہی ہنس دی اور وہ کاغذ پاس پڑے ڈسٹ بن میں پھینک دیا لیکن وہ گلاب اسے بہت خوبصورت لگا تھا، نازک سی کلی جو ابھی تک مکمل کھلی بھی نہ تھی۔
حدیل نے اسے اٹھایا اور اس کی خوشبو لینے لگی، پھر اپنے بیگ میں اس طرح رکھ لیا کہ کلی بیگ سے باہر رہے جبکہ اس کی ڈنڈی بیگ کے اندر ہو۔ ابھی بابا کو تو آنے میں کافی وقت تھا تو وہ مین گیٹ کی جانب ٹہلتے ہوئی بڑھنے لگی۔ تم دونوں کو پتہ ہے وہ لڑکا، اس میں کچھ گڑبڑ ہے۔ ان کی کلاس کی لڑکی کچھ ایسے طریقے سے کہنے لگی کہ وہ دونوں متوجہ ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ کون سا لڑکا؟ حدیل آنکھیں پھیلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ارے پاگل، وہ سائیکالوجی والے کی بات کر رہی ہے، وہی تبریز ہے نا؟ نمرا نے اپنی بات کی تائید چاہی، جس پر وہ لڑکی تعصب سے سر ہلانے لگی۔ کیوں، اسے کیا ہے؟ حدیل کو تو وہ ٹھیک ٹھاک لگا تھا، بس اس خون والی بات کو چھوڑ کر۔ اس نے اسی کالج سے انٹر کیا ہے اور تب میرا بڑا بھائی بھی یہاں پڑھتا تھا، تو اس نے بتایا۔ کیا بتایا تمہارے بھائی نے؟ اب اسے بھی تجسس ہونے لگا تھا، یہی کہ وہ سب سے الگ رہتا ہے، تو اس میں گڑبڑ والی کیا بات ہے؟ حدیل اور نمرا ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگی۔ جانتی ہو، محل جیسی جگہ میں اکیلا رہتا ہے، سب کہتے ہیں وہ پاگل ہے۔ کیوں، وہ اکیلا کیوں رہتا ہے؟ معلوم نہیں، وہ تو نہیں پوچھا میں نے۔ کیوں، وہ کالج کا سب سے لائق لڑکا ہے، اس کے علاوہ اس نے کچھ سال پہلے نیشنل لیول پر شطرنج کھیلا تھا۔ کیا واقعی؟ پھر تو وہ بہت جینیس ہوا۔ ہاں لیکن وہ سیمی فائنل میں ہار گیا تھا۔ میرا بھائی کہتا ہے کہ وہ بہت خطرناک انسان ہے، جو کوئی بھی اس سے الجھتا ہے اس کا پتہ بھی نہیں لگتا اور وہ کہیں غائب ہو جاتا ہے۔ اس کی بات پر حدیل کی آنکھیں پھیل گئیں۔ لائک اسے تو اس میں کوئی خطرہ کی بات نہیں لگی تھی۔ میری مانو تو تم دونوں بھی باقی سب کی طرح اس سے دور رہنا۔ نمرا ابھی بھی اس کی باتیں غور سے سن رہی تھی جبکہ حدیل سیدھی ہو بیٹھی۔ اچھا بھلا تو تھا وہ، اس دن مجھے محتاط رہنے کا بھی کہا تھا، نہ جانے اسے کیوں اس کے بارے میں ایسی باتیں سن کر برا لگا تھا۔ اس دن تو اور اس کے اگلے روز بھی وہ نمرا کے ساتھ ہی واپس آتی رہی۔ ہفتے کا دن تھا اور زیادہ تر کالج ویسے ہی خالی تھا۔ نمرا نے بھی اسے دھوکہ دیا اور وہ اکیلی آئی تھی۔ وہ بور ہو رہی تھی جب اسے اچانک کسی نے آواز دی۔ سنو۔ وہ اس آواز کی طرف پلٹی تو دیکھا کہ تبریز ہاتھ میں کوئی کتاب تھامے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کیا یہ تمہاری ہے؟ گری ہوئی تھی۔ حدیل اپنا بیگ چیک کرنے لگی تو وہ واقعی اس کی کتاب تھی۔ یہ کیسے گر گئی؟ وہ سوچ میں گرفتار ہو گئی۔ تبریز نے وہ کتاب اس کے سامنے لہرائی تو اس نے اسے تھام لیا۔ تھینک یو۔ وہ بال کان کے پیچھے اڑیستی کہنے لگی۔ اسے کلاس میں کہیں وہ سب باتیں یاد آ رہی تھی۔ کیا وہ اپنے بارے میں ہونے والی باتوں کے بارے میں واقف تھا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوچنے لگی۔ تمہارا ہاتھ اب کیسا ہے؟ میرا ہاتھ؟ پہلے وہ بکھلا سی گئی، پھر اچانک یاد آنے پر اپنا ہاتھ اس کے سامنے کر لیا۔ اب ٹھیک ہے، صرف ہلکا سا نشان رہ گیا۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھا کرو۔ وہ خیال رکھنے پہ زور ڈالتا پلٹ گیا جبکہ وہ یہی سوچتی رہی کہ کوئی اس کے بارے میں اتنی غلط خبریں کیوں پھیلائے گا۔ نیکسٹ۔ ہر روز کی طرح وہ اور نمرا باتیں کرتے ہوئے اپنی اگلی کلاس کی طرف جا رہے تھے۔ اس کی نظر گراؤنڈ میں کھڑے تبریز پہ پڑی۔ وہ کسی گریجویٹ کے اسٹوڈنٹ سے بات کر رہا تھا، چہرے پہ ناپسندگی صاف جھلک رہی تھی اور وہ اسٹوڈنٹ گھبراہٹ سے صرف سر ہلا رہا تھا۔ نمرا تم جاؤ، مجھے کچھ کام یاد آیا۔ کون سا کام؟ میں بھی چلتی ہوں نا ساتھ۔ نہیں تم جاؤ نا، آتی ہوں میں۔ اڑے، وہ ہلکا سا اسے دھکیلتی ہوئی خود پلٹ گئی تو نمرا ناک منہ بناتی وہاں سے چل دی۔ وہ اسٹوڈنٹ کہیں جا چکا تھا اور اب وہ اکیلا کھڑا تھا۔ السلام علیکم۔ حدیل سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اس کے پاس کیوں آئی اور اب بہانہ سوچ رہی تھی۔ وہ مجھے کل کا لیکچر سمجھ نہیں آیا، آپ میری مدد کر دیں گے؟ وہ خاموشی سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ صاف ظاہر تھا وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ کیا ابھی تمہاری کلاس نہیں؟ ہاں ہے تو۔ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ کیا کہے جب وہ بول پڑا۔ یہاں بہت شور ہے، میرے ساتھ چلو۔ وہ اس پہ حکم صادر کرتا چل دیا اور حدیل اس کے پیچھے قدم بڑھانے لگی۔ شاید اس کی شخصیت کی پراسراریت حدیل کو متوجہ کرتی تھی، یا شاید وہ سب کو غلط ثابت کرنا چاہتی تھی، انہیں دکھانا چاہتی تھی کہ وہ کوئی خطرناک انسان نہیں۔ تبریز اسے بلڈنگ سے ایک طرف درخت کے نیچے لے آیا اور پھر وہاں بیٹھ گیا۔ حدیل بھی اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ یہاں تنہائی میں اسے عجیب محسوس ہونے لگا تھا، لیکن وہ اپنے احساسات جھٹک کر اپنی کتاب نکالنے لگی۔ آپ ایم فل کر رہے ہیں نا؟ اسے خاموشی کھلنے لگی تو وہ باتوں کا آغاز کرنے لگی۔ ہاں، وہ اسے اپنی خوبصورت لیکن سرد آنکھوں سے دیکھتا کہنے لگا۔ آپ کا پروجیکٹ کب تک مکمل ہو جائے گا؟ اور پروجیکٹ کے لیے آپ کو یہاں آنے کی کیا ضرورت؟ وہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ کس طرح کا پروجیکٹ ہے۔ اصل میں وہ اس کے بارے میں سب جاننا چاہتی تھی۔ تم جانتی ہو تجسس فطری ہے، لیکن یہ ایک خطرناک بیماری ہے۔ اس کے سوالات کا جواب دینے کے بجائے وہ اسے لتاڑنے لگا۔ نہیں، میں تو بس… تم نے اپنی بک کا غلط صفحہ کھولا ہے۔ حدیل نے گود میں رکھی کتاب کو دیکھا تو وہ کل والا لیکچر نہیں تھا۔ تبریز تو اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، پھر اسے کیسے پتا؟ وہ دوبارہ صفحات پلٹنے لگی جب تبریز کے فون نے اس کی خاموشی توڑی۔ مجھے کچھ کام ہے، میں تمہیں بعد میں سمجھا دوں گا، وہ روکھے انداز میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا اور وہاں سے چل دیا جبکہ
ہدیل ناک سکڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ تمہارا کوئی دوست اس لیے نہیں ہے کیونکہ تم بہت سڑو ہو؟ اس کے جانے کے بعد وہ تبریز کے خیال میں چلائی تھی اور پھر اپنا بیگ سمیٹنے لگی۔ ہدیل تم کب سے اس دیوار کو گھور رہی ہو؟ کیا تلاش کر رہی ہو؟ نمرا کے بابا کو آج دیر ہو گئی تھی اور وہ دونوں ان کا انتظار کر رہی تھی۔ اصل میں نمرا انتظار کر رہی تھی جبکہ ہدیل کالج کی میموری وال کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، میں بس ویسے ہی دیکھ رہی ہوں۔ دیوار پہ شروعات سے اب تک کے تمام بہترین طالب علم کی نیوز پیپرز کٹنگ لگی تھی۔ وہ ان میں سے تبریز کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اب ایسا بھی کچھ دلچسپ نہیں ان میں جو تم پچھلے 10 منٹ سے اس شغل میں لگی ہو؟ چپ بھی کر جایا کرو نمرا۔ ہاں مل گیا۔ ویسے تبریز ایک تصویر میں اس وقت کے وزیر تعلیم اور پرنسپل کے ساتھ کھڑا دکھا۔ تصویر کے نیچے ان تینوں کے نام بھی لکھے تھے جبکہ تبریز کا نام وہ وہاں سے اباڑ خراب ہونے کی وجہ سے نہیں پڑھ پائی، لیکن اتنا ضرور معلوم ہو گیا تھا کہ تبریز اس کا مکمل نام نہیں۔ چلو پاپا آ گئے۔ نمرا اپنے موبائل میں دیکھتی اسے اطلاع دینے لگی تو وہ ایک آخری نظر تبریز کی فوٹو پر ڈالتی اس کے ساتھ چلتی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ مجھے لگا تم میرا نام جانتی ہوگی۔ میں نے میموری وال پہ تمہاری تصویر دیکھی۔ وہ اس وقت اسی درخت کے نیچے بیٹھا تھا جب ہدیل اس کے پاس آئی۔ تم بہت سوالات کرتی ہو۔ سوالات کرنا اچھی بات ہوتی ہے، ہاں اگر وہ دوسروں سے متعلق نہ ہو۔ میں نے ایسا تو کچھ نہیں پوچھا۔ اسے برا لگنے لگا تھا۔ تبریز میرے والد کا نام ہے اور میں انہی کا نام استعمال کرتا ہوں۔ کیوں؟ اور پھر تمہارے والد کا نام استعمال کرتے ہو؟ وہ اس کے پاس گھڑنے کے انداز میں بیٹھتی پوچھنے لگی۔ وہ اب نہیں رہے۔ اوہ مجھے افسوس ہوا۔ کیوں؟ تمہیں کیوں افسوس ہوا؟ تم تو انہیں جانتی بھی نہیں۔ اس کی بات پر وہ گھبرا سی گئی۔ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے نمرا کی آواز سے وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ہدیل جلدی کرو ہماری کلاس ہے۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ اسے ہدیل کو تبریز کے ساتھ دیکھ کر بہت برا لگا ہے۔ نمرا جلدی چلو یہاں سے، وہ اسے غصہ سے کہتی پلٹ گئی تو ہدیل نظریں بچا کر تبریز کو دیکھنے لگی جس کے لیے ان دونوں کا وہاں ہونا یا نہ ہونا ایک برابر تھا۔ تم اس کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ وہ اسے کھینچتی ہوئی کہنے لگی۔ میں تو لیکچر سمجھنے۔ جھوٹ، تمہیں اچھے سے سب سمجھ آتا ہے اور تم مجھ سے جھوٹ بول کر اس کے پاس گئی جبکہ سب کہتے ہیں کہ وہ کتنا خطرناک ہے۔ وہ خطرناک نہیں ہے نمرا، میں یہی سب کو بتانا چاہتی ہوں۔ ہدیل یہ بتانا تمہاری ذمہ داری نہیں، اور مدر ٹریسا بننے کی کوشش مت کرو۔ وہ آنکھیں دکھاتی ہوئے گھرائی۔ اور تم کب سے لڑکوں میں دلچسپی لینے لگی اور وہ تم سے کتنا بڑا ہے؟ نمرا تو تم میرے بارے میں ایسا سوچتی ہو؟ اپنی دوست کی بات پہ اس کی آنکھیں پانی سے بھیگنے لگی۔ نہیں، لیکن جو بھی تمہیں ایسے اکیلے اس کے ساتھ دیکھے گا یہی سوچے گا۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہنے لگی جبکہ ہدیل اپنی بازو اس سے آزاد کرواتی دوسری طرف بھاگ گئی۔ اسے نمرا کی باتوں سے بہت تذلیل محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس کے بارے میں یہ سب سوچتی تھی، اس بات سے اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ اس دن ہدیل نے باقی کوئی کلاس نہیں لی بلکہ اکیلے میں روتی رہی، پھر اپنا بیگ لاکر میں پھینکتی ریس ٹریک میں چلی گئی۔ غصے میں اس نے ایک لڑکی کو گرا دیا تو سزا کے طور پہ اسے ایک سائڈ پہ کھڑا کر دیا گیا۔ حالانکہ وہ غلطی سے اس سے ٹکرائی تھی اور معافی بھی مانگی تھی، پر پھر بھی کوچ نے اسے ایک طرف کھڑا کر دیا۔ لیکن وہ ان سب کے جانے کے بعد باقی وقت اکیلی وہاں رننگ کرتی رہی۔ وہ جب بھی اکیلی ہوتی اسے یہ احساس ہوتا کہ کوئی اس پہ نظر رکھے ہے جسے اب وہ نظر انداز کرنا سیکھنے لگی تھی۔ گھڑی پہ وقت دیکھا تو اس کے بابا کے آنے کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ سانس معمول پہ لاتی لاکر روم کی طرف چلی گئی۔ ابھی اس نے وہ کھولا ہی تھا جب ڈھیر سارے گلاب کے پھول اس کے لاکر روم میں سے گرنے لگے۔ پہلے تو وہ بوکھلائی اور پریشانی سے دیکھنے لگی کہ آخر یہ کیا ہوا، پھر بیگ لاکر سے نکال کر ان پھولوں کو واپس لاکر میں ڈالنے لگی مگر پھول اتنے زیادہ تھے کہ وہ بار بار باہر گرتے جس سے وہ پریشان ہونے لگی۔ کوئی میرے لاکر میں اتنے سارے پھول کیوں رکھے گا اور کوئی اسے کھول کیسے سکتا ہے؟ وہ یہ ایک الگ بات تھی جو اسے پریشان کرنے لگی۔ اچانک اسے شدت سے اپنے اکیلے ہونے کا احساس ہونے لگا۔ وہ اب ان پھولوں کو واپس رکھنے کی جگہ باہر نکال کر پھینکنے لگی، پھر لاکر خالی کر کے وہاں سے بھاگ گئی۔ اسے کچھ روز پہلے کا وہ پھول بھی یاد آیا جو وہ ساتھ لے گئی تھی۔ شاید کسی نے مذاق کیا ہے، لیکن کوئی مذاق کے لیے اتنی محنت کیوں کرے گا؟ اس نے خود ہی اپنی سوچوں کو تردید کی۔ گیٹ پر پہنچی تو بابا ابھی نہیں آئے تھے۔ وہ وہیں ویٹنگ ایریا میں بیٹھ کر سوچنے لگی، شاید کسی نے غلطی سے اس کا لاکر کسی اور کا سمجھ لیا تھا۔ اس کے ذہن میں تو یہی بات آ رہی تھی۔ بیگ کندھے سے اتار کر سائڈ پہ رکھ لیا تھا۔ اچانک اس پہ نظر پڑی تو ایک طے شدہ کاغذ پن کی مدد سے اس سے چپکایا گیا تھا۔ وہ اس کاغذ کو اتار کر دیکھنے لگی۔
Is it love or lost? Is it infatuation or a crush? The answer is none of the above. It's the feeling I have inside for my Nobel Prize. शायद वो किसी नज़म का हिस्सा था। हदील अपने होंठ चबाने लगी। किसी इंटर या ग्रेजुएशन का स्टूडेंट इस तरह की नज़म नहीं लिख सकता था। वो ज़्यादातर सस्ती शायरी में दिलचस्पी देखते देखते हैं। ये शायद किसी ने इंटरनेट से हासिल की हो। वो अभी यही सोच रही थी जब गेट कीपर ने इसे इसके वालिद के आने की इत्तला दी और वो उठ गई। इसने कागज़ से आखिरी लाइन पढ़कर इसे भी गूगल की सर्च इंजन में लिख दिया। इस सर्च का बटन दबाते ही इस नज़म के बारे में सारी मालूमात निकल आई। नज़म पढ़कर इसके रुखसार गुलाबी होने लगे। वो अपना सर झटकती खड़ी हो गई। ये मैं किन कामों में दिलचस्पी ले रही हूँ? इसने वो कागज़ फाड़ कर डस्टबिन में फेंक दिया। अपने साथ होने वाली गैर मामूली वाक़यात थे जिन्हें वो एक के बाद एक नज़रअंदाज कर रही थी। इसके साथ होने वाले वो आज नहीं आया। क्या क्या कहा? तुम जिसे ढूंढ रही हो वो आज नहीं आया। निम्रा इसे गुस्से से देखते कहने लगी। मैं कब किसी को ढूंढ रही हूँ? वो बौखलाते हुए झूठ कहने लगी। तो फिर बार बार पलट क्यों रही हो? लेक्चर पे ध्यान दो। वो इससे डांटने लगी तो हदील का मुंह फूल गया। इन दोनों का एक सब्जेक्ट मुख्तलिफ होने की वजह से वो आखिरी घंटा अलग होती थी। हदील ने इसका फ़ायदा उठाते हुए तबरेज़ को ढूंढना शुरू किया। खुशकिस्मती से वो इसे इसी दरख्त के नीचे मिल गया। आज तुम साइकोलॉजी की क्लास में क्यों नहीं आए? वो कब आपसे तुम पढ़ाई खुद भी जान ना पाई। क्या आज भी लेक्चर समझ नहीं आया? वो इसे मकसूद लहजा में पूछने लगा। नहीं, मैं बस तुमसे बात करना चाहती थी। बात क्या? तुम्हें किसी ने नहीं कहा कि मैं ख़तरनाक हूँ? इसका लहजा ऐसा था जैसे इसके बारे में तमाम बातें सच हों। हदील का दिल एकदम धड़का था। क्या वो सच कहते हैं? तुम कितनी मासूम हो? वो इसके चेहरे को गौर से देखता कहने लगा, लेकिन इसकी आंखें यूं थी जैसे वो इसकी रूह के अंधेरों तक पहुंच जाएगा, जैसे वो इसकी वो राज भी जान लेगा जिन्हें वो खुद भी कबूल नहीं करती थी। बेहतर है कि मुझसे दूर रहो, इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदलूं और तुम्हें वापस न जाने दूं, माय डियर। वो अपनी नीली और ग्रे आंखों से इसे देखता कहने लगा। इसकी आवाज़ में छुपी धमकी और लहजे से हदील एकदम कांप उठी और वहां से उठकर भाग गई। तबरेज़ इसे दूर जाते हुए देखने लगा। वो एक बुलबुल की तरह थी जो आहिस्ता आहिस्ता पिंजरे की तरफ बढ़ रही थी और अभी तक इसका एहसास तक इसे नहीं छुआ था। हदील बच्चे, आजकल कहाँ खोई खोई रहती हो? इसकी वालदा ने इसमें आई तब्दीली फ़ौरन भांप ली थी। वो अपनी सोचों में से यकदम निकली थी। कुछ नहीं मामा, मैं सोच रही थी कि कुछ लोग कितने पुरअसरार होते हैं। समझ नहीं आता कि वो अच्छे हैं या बुरे। आज तबरेज़ ने इसे जिस तरह डराया था वो इसी बारे में सोच रही थी कि कम उम्र होने के बायस वो इसकी नज़रों का मफ़हूम कहाँ समझ पाई थी। ये तुम किस पुरस्कार शख्सियत की बात कर रही हो? जहाँ तक मैं जानती हूँ निम्रा तो वो शख्स बिल्कुल नहीं हो सकती। इसकी बात पर मुस्कुरा पड़ी। जी निम्रा तो कभी भी नहीं हो सकती माँ, पर मम्मा मैं एक नई फ्रेंड बनाना चाहती हूँ और वो बहुत पुरस्कार है। मैं इसे समझ नहीं पाती। क्या मैं वाकई इसकी दोस्त बनना चाहती हूँ? वो ढके छुपे लफ्ज़ों में अपनी मुश्किल इन्हें बयान करने लगी। इसका कोई दोस्त भी नहीं है, वो उदास होते हुए बताने लगी। तो कोई बात नहीं, हर रिश्ता को कुछ वक्त दरकार होता है। दोस्ती भी ऐसे ही रिश्तों में से है। आप ठीक कहती हैं मामा। वो इनका रुखसार चूमते हुए कहने लगी। यकीनन इसने मुझे खुद से दूर भगाने के लिए ऐसा कहा, पर मैं भी हदील हूँ, इसे अपना दोस्त बनाकर छोड़ूंगी। एक नई अज़म के साथ वो अगले दिन का इंतज़ार करने लगी। साइकोलॉजी की क्लास में दाखिल होते ही इसे वो अपनी जगह पर दिख गया था। वो निम्रा के साथ अपनी जगह पे बैठ गई। इसे अभी कुछ वक्त ही गुजरा होगा जब इसे शिद्दत से ये एहसास होने लगा कि कोई अपनी नज़रें इस पर गाड़े है। अदील ने अचानक पलट कर देखा, लेकिन सब नोट्स बनाने में मसरूफ़ थे और तबरेज़ भी तेज़ी से कुछ टाइप कर रहा था। यूँ अचानक पलटने पे इसकी क्लास के कई स्टूडेंट ने इसे देखने लगे तो वो फिर से सीधी हो बैठी। इस एहसास की वजह से वो कुछ समझ भी नहीं पा रही थी। कुछ सोचते हुए वो बैग में रखा छोटा सा आईना बाहर निकालने लगी। इसके ज़रिए अपनी पुश्त पे सबको देखने लगी। लेकिन जिस बात से इसके दिल की धड़कन एकदम तेज़ हुई वो तबरेज़ का इसे ज़ूम ऐनी नज़रों से देखकर मुस्कुराना था। वो जल्दी से आईना बैग में घुसाने लगी कि कहीं कोई इसे देख ही न ले। वो जो आज फिर इससे बात करने का इरादा रखती थी अब इस इरादे को ख़त्म कर चुकी थी। कितनी सर्द महरी थी इन निगाहों में और कुछ ऐसा जो वो समझ नहीं पाई थी, लेकिन वो खौफज़दा ज़रूर हो गई थी। वो अपने घर से छोटा सा
تالا لے کر آئی تھی۔ عدیل نے لاکر کے دروازے سے پہلے تالا نکالا اور نیا تالا لگایا۔ پہلا تالا، اب کوئی اسے تنگ نہیں کر پائے گا۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے بیگ لاکر میں رکھا اور پریکٹس کے لیے چلی گئی۔ اسے ابھی بھی وہی احساس ہو رہا تھا، لیکن یہاں تو ان لوگوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ آج اس کا ٹائم بھی پہلے سے 3 سیکنڈ بہتر تھا۔ کوچ اور باقی تمام لڑکیاں بھی اسے مبارکباد دینے لگیں، جس پہ اس نے کا پہلے سے سرخ چہرہ مزید سرخ ہونے لگا۔ سب جانے لگے تو وہ کچھ دیر سانس لینے کے لیے وہیں بیٹھ گئی اور پھر لاکر روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے علاوہ 2 لڑکیاں ابھی وہیں تھیں۔ وہ ان سے باتیں کرتی اپنا لاکر کھولنے لگیں، لیکن اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھ ایک دم کانپنے لگے۔ وہاں ایک مرجھایا ہوا پھول اور طے شدہ کاغذ موجود تھا۔ اب اسے وحشت سی ہونے لگی تھی۔ وہ اس کاغذ کو کانپتے ہاتھوں سے کھولنے لگی۔ کوئی دروازہ مجھے تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتا عدیل۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپنے لگے۔ کوئی اتنی آسانی سے اس کی چیزوں تک پہنچ سکتا تھا اور اپنا نام اس پر لکھا دیکھ اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ عدیل نے مرجھایا ہوا گلاب اور وہ طے شدہ کاغذ دونوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور وہاں سے نکلتے ہوئے ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ باقی کا سارا وقت اس نے ویٹنگ ایریا میں گزارا تھا۔ اس کے والد نے بھی اس کی خاموشی محسوس کی، لیکن کالج کی پریشانی سمجھ کر کچھ نہیں کہا۔ وہ انہیں الوداع کہہ کر گاڑی سے اترنے لگی جب وہ اسے متوجہ کرنے لگے۔ عدیل، تمہاری ماما تمہاری آنٹی کی طرف گئی ہیں، شام تک آ جائیں گی، تب تک تمہارے تمام دروازے اچھے سے لاک کر لینا۔ جی بابا، میں خیال رکھوں گی، وہ مسکراتے ہوئے انہیں فکر نہ کرنے کا کہنے لگی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے بیگ صوفے پر پھینکا اور کچن میں چلی گئی۔ اس کی پسندیدہ ڈش بریانی دیکھ کر تو وہ اپنی ساری پریشانی بھول گئی۔ وہ پہلے وہیں کھڑی کچھ نوالے لینے لگی اور پھر واپس ٹی وی لاؤنج میں آ گئی۔ پلیٹ کے گرنے سے ایک زوردار آواز پیدا ہوئی تھی۔ پہلے کچھ لمحے وہ وہیں منجمد رہ گئی تھی اور اپنی آنکھوں پہ یقین نہ کر پائی۔ اس نے جو بیگ صوفے پر پھینک دیا تھا وہ اب سلیقے سے سامنے میز پر پڑا تھا اور اس کے ساتھ وہی گلاب اور کاغذ موجود تھا جو وہ کالج ڈسٹ بن کی نظر کر آئی تھی۔ دماغ جیسے مفلوج ہو گیا ہو اور جسم نے بھی ساتھ دینا چھوڑ دیا تھا۔ وہ ٹھنڈے پسینے آتے محسوس کر رہی تھی۔ آنکھوں سے نکلتے آنسو کارپیٹ میں جذب ہو جاتے۔ کوئی اس کے گھر میں داخل ہوا تھا جب وہ کچن میں تھی، لیکن کیا وہ ابھی بھی اس کے ساتھ موجود تھا؟ وہ بری طرح خوفزدہ تھی۔ بھاگتی ہوئی مین گیٹ کی طرف گئی۔ وہ لاک نہیں تھا، جبکہ اسے اچھے سے یاد تھا کہ اس نے گیٹ لاک کیا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے گیٹ کھولا اور باہر نکل گئی۔ خالی سڑک پہ ادھر ادھر دیکھنے لگی، پھر گیٹ لاک کرنے لگی۔ گھبراہٹ کی وجہ سے 2 بار اس کے ہاتھوں سے چابیاں چھوٹ کر گر گئیں۔ اس نے ایک گہرا سانس بھرا اور پھر پوری تیزی سے ادھر ادھر دیکھے بغیر وہاں سے بھاگ گئی۔ آنسو کی وجہ سے وہ ٹھیک سے دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ابھی کوئی اس کے راستے میں آئے گا اور لوک لے گا۔ وہ ایک رنر تھی، مضبوط ٹانگوں کے شامل، اور خوف سے تو اس کی رفتار مزید تیز ہو گئی تھی۔ جب وہ 2 گلیوں تک بھاگ کر نمرا کے گھر کے سامنے پہنچی تب ہی اس نے سکا سانس لیا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی زور زور سے ان کا گیٹ پیٹنے لگی۔ آنکھوں سے آنسو رواں تھے جس کے سبب سب کچھ دھندلا گیا تھا اور اسے خوف تھا کہ کوئی اسے یہاں سے کھینچ لے جائے گا۔ دروازہ کھولو، اس نے اب چلانا بھی شروع کر دیا تھا۔ نمرا کی والدہ نے جلدی سے دروازہ کھولا اور اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ عدیل دروازہ کھولتے ہی ان کے گھر میں داخل ہو گئی۔ عدیل، بچے کیا ہوا؟ وہ ان کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیے پوچھنے لگی، لیکن وہ بری طرح رونے لگی تھی اور کوئی جواب نہ دے پائی۔ انہوں نے دروازہ پھر سے بند کیا اور اسے دونوں کندھوں سے تھامے اندر لے جانے لگی۔ نمرا جلدی پانی لے کر آؤ۔ وہ اپنی بیٹی کو آوازیں لگاتی عدیل کو صوفے پر بٹھانے لگی۔ عدیل، بچہ بولو تو کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ بھاگتے ہوئے اس کے چہرے پہ کچھ شاخی نشان چھوڑ گئی تھی جسے وہ اپنے خوف کی وجہ سے ابھی تک محسوس نہیں کر پائی تھی۔ انہیں عدیل کے اس طرح رونے پر طرح طرح کے وہم ستانے لگے۔ کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ عدیل اب انکار میں سر ہلانے لگی۔ نمرا اس کے لیے پانی لے آئی تو عدیل نے گلاس دونوں ہاتھوں سے تھام لیا اور کچھ گھونٹ لینے لگی۔ کانپنے کی وجہ سے پانی گلاس سے اچھل کر باہر نکل رہا تھا تو نمرا نے گلاس واپس پکڑ لیا۔ اب بتاؤ، تم کہاں سے بھاگتی آئی ہو اور تمہاری امی کہاں ہیں؟ وہ آنٹی کے پاس۔ ہچکیاں بھرتے ہوئے وہ مشکل سے بولی تھی۔ اچھا، تم کیوں اس طرح سے رو رہی ہو میری جان؟ نمرا بھی پریشانی سے اپنی دوست کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا چھوٹا بھائی جو کہ 5ویں جماعت کا طالب علم تھا وہ بھی ان کی آوازیں سن کر وہاں آ گیا تھا۔ عدیل سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ انہیں کیا بتائے۔ میں ڈر گئی تھی، مجھے لگا وہاں کوئی ہے۔ وہ اتنا بتا کر پھر سے رونے لگی تو انہوں نے اسے گلے لگا لیا۔ کوئی بات نہیں میری بچی، اس میں اتنا رونے کی کیا بات ہے؟ تم یہ بتاؤ، کچھ کھایا تم نے؟ نہیں۔ وہ اب خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اچھا جاؤ نمرا کے ساتھ کمرے میں جاؤ، میں ابھی گرما گرم کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ وہ اس کے جواب سے مطمئن تو نہیں ہوئی تھی، لیکن
اس وقت اسے مزید تنگ نہ کرنا ہی مناسب جانا۔ چلو ہم چل کر ویڈیو گیم کھیلتے ہیں۔ نمرا اسے صوفے سے کھڑا کرتی اپنے کمرے میں لے گئی۔ اسے بند کر دو پلیز۔ کیا کسے بند کر دوں؟ نمرا کے کمرے میں ٹیڈیس کا دروازہ کھلا دیکھ کر وہ اس کے کمرے کی دہلیز پر ہی جم گئی تھی۔ ٹیڈیس کا دروازہ پلیز اس سے بند کر دو۔ اچھا ٹھیک ہے ابھی کر دیتی ہوں۔ وہ اس سے چھوڑ کر دروازہ بند کرنے لگی تو عدیل پردوں کے پیچھے اور بیڈ کے نیچے جھانکنے لگی۔ عدیل کہیں پاگل تو نہیں ہوگی تم؟ نمرا وہ کچھ بتاتی اس سے پہلے اس کی والدہ ٹرے اور موبائل پکڑے وہاں آ گئی۔ عدیل یہ آپ کی ماما کی کال ہے، بات کرو ان سے۔ ہیلو ماما۔ وہ اب نمرا اور اس کی ماما کے درمیان خود کو کافی محفوظ محسوس کر رہی تھی اور خوف کا اثر بھی زائل ہونے لگا تھا۔ کیا ہوا؟ انہوں نے مجھے بتایا تم بہت سہمی ڈری ان کے گھر آئی، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ جی ماما سب ٹھیک ہے، وہ میں گھر میں اکیلی تھی تو ڈر گئی۔ چار آنکھیں اسے غور سے دیکھ رہی تھی اور وہ کسی کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اور آخر بتاتی بھی کیا بتاتی، کس سے سمجھاتی ان سے؟ کسی کو دیکھا بھی تو نہیں تھا، کس پر الزام لگاتی؟ اچھا تم گھبراؤ نہیں، میں ابھی نکل رہی ہوں۔ نہیں ماما آپ آرام سے ہیں، میں اب ٹھیک ہوں اور نمرا کی طرف ہوں، آپ کو پریشان کرنے کے لیے سوری۔ اچھا میں پھر بھی جلدی آ جاؤں گی تمہارے بابا کے ساتھ اور پھر تمہیں بھی لیتی جاؤں گی۔ اپنے ہی گھر واپس جانے کے نام سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن واپس بھی تو جانا ہی تھا۔ الوداع کہتی اس نے موبائل واپس رکھ دیا اور اسے کھانا ختم کرنے کی تنبیہ کرتی چلی گئی۔ نمرا بھی اس کے پاس بیٹھ گئی تو وہ گہرا سانس لیتی اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ پہلے تو وہ سمجھی تھی کہ یہ کوئی مذاق ہے، غلطی سے کوئی اس کے لاکر میں یہ سب کر رہا ہے، لیکن اب ایسی کوئی غلط فہمی نہیں رہی تھی، وہ سب اسی کے لیے تھا اور مذاق بھی کوئی اس حد تک نہیں جاتا۔ مذاق میں وہ جو کوئی بھی تھا، اس نے یہ واضح کیا تھا کہ وہ کتنی آسانی سے اس تک پہنچ سکتا ہے۔ ایک بار وہ پھر سے کانپ اٹھی تھی، لیکن وہ شخص کون ہو سکتا ہے؟ یہ سب کالج میں ہی تو شروع ہوا تھا، لیکن وہاں کون کر سکتا ہے ایسا؟ اس کے دماغ میں دو سرد آنکھیں گھوم گئی تھیں۔ نہیں تبریز ایسا کیوں کرے گا؟ وہ تو اسے خود سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ جتنا سوچتی اس کا دماغ اتنا پھٹتا جاتا ہے۔ اسے اپنے والدین کا انتظار تھا تاکہ وہ انہیں شروعات سے سب بتا سکیں۔ نمرا اور اس کا چھوٹا بھائی آخر اپنے مقصد میں کامیاب ہو ہی گئے تھے۔ وہ باقی کا جتنا وقت وہاں رہی ان دونوں نے اسے ان سوچوں سے دور رکھا اور اب اس کے بابا واپسی پہ اپنی بیگم کے ساتھ تھے۔ کیا ہوا تھا تمہیں عدیل؟ جب کالج سے آئی تب تو ٹھیک تھی۔ ان کے والد پریشانی سے استفسار کر رہے تھے اور ساتھ ہی اپنا چشمہ درست کرنے لگے۔ وہ بابا میں اکیلی تھی تو ڈر گئی، عدیل شرمندگی سے بتانے لگی تو اس کی والدہ نے اسے گلے لگا لیا، پیشانی کا بوسہ لینے لگی۔ کوئی بات نہیں، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ وہ اس وقت صرف اپنا ہونٹ چبا کر رہ گئی اور پھر وہ تینوں ان سے اجازت لیتے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ عدیل کا ارادہ نہیں انہیں وہ کاغذ دکھا کر سب بتا دینے کا تھا۔ اس کی پڑھائی پہ اثر ضرور پڑتا، لیکن وہ اتنی بڑی بات چھپانے والی نہیں تھی۔ لیکن خوف کا دوسرا بڑا دھچکا اسے تب لگا جب ٹیبل پر کوئی کاغذ اور پھول نہیں تھا، حتیٰ کہ اس کا بیگ بھی ٹیبل پر نہیں بلکہ صوفے پر الٹا پڑا تھا، جیسے کہ کسی نے کبھی اسے چھوا ہی نہ ہو۔ وہ پریشانی سے اس کی طرف بڑھی اور بیگ سیدھا کر کے دیکھنے لگی۔ جب وہاں کچھ نہ ملا تو جھک کر صوفے اور ٹیبل کے نیچے دیکھنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے آج تمہیں عدیل؟ کیا دیکھ رہی ہو؟ ماما وہ یہاں کیا؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ اس کے والد بھی اس سے پریشانی سے دیکھ رہے تھے۔ نہیں کچھ نہیں، میرا پین رکھا تھا یہاں، وہ ڈھونڈ رہی ہوں۔ اس کی بات پر وہ سر جھٹکتی گری ہوئی بریانی اور ٹوٹی ہوئی پلیٹ سنبھالنے لگی۔ نہیں وہ یہیں ہی تو تھا، وہ کاغذ اور میرا بیگ بھی تو ٹیبل پہ تھا، تو وہ کہاں گیا؟ وہ اپنے کمرے میں جاتی ایک دم پلٹی اور دوبارہ ہال کو دیکھنے لگی۔ کیا وہ پاگل ہو رہی ہے؟ کیا یہ سب صرف وہم ہے؟ نہیں، وہ چیزیں واقعی یہاں تھیں، تو پھر اب کہاں گئی؟ اس کے بدن میں خوف ایک بار پھر کنڈلی مار کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ انہیں واپس لے گیا، وہ یہاں تھا جب وہ بھاگی، اگر وہ یہاں سے نہیں جاتی تو کیا ہوتا؟ یہ سوچ کر اس نے پھر سے کانپنا شروع کر دیا۔ اگلے روز خوف کی شدت سے اسے بری طرح بخار ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے 2 دن تک اسے کالج سے چھٹی کرنی پڑی۔ تیسرے روز اس کے بخار میں قاتل خواہ کمی واقع ہوئی تھی تو وہ کالج جانے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن قسمت سے نمرا نے اس دن چھٹی کا پروگرام بنا لیا تھا۔ وہ کالج پہنچی تو ہر کوئی کلاس میں جا رہا تھا۔ عدیل غور سے سب کو دیکھنے لگی، اسے معلوم کرنا تھا کہ وہ کون ہے جو اسے تنگ کر رہا ہے۔ یہی سب سوچتے ہوئے اس کے 2 لیکچر گزر گئے اور وہ سائیکالوجی کی کلاس میں داخل ہونے لگی۔ شاید وہ جلدی آ گئی تھی کیونکہ ابھی تبریز اور ان کے ٹیچر کے علاوہ وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ عدیل کیسی ہو اب آپ؟
وہ اپنی ٹیچر کے یوں استفسار کرنے پر ایک دم چونکی۔ یقیناً نمرا نے انہیں آگاہ کیا ہوگا۔ میم میں ٹھیک ہوں۔ وہ اپنے بیگ کو رکھتی انہیں بتانے لگی، آج ہمارا پریکٹیکل ورک تھا لیکن تم تو پچھلے 2 دن سے نہیں آئی۔ جی ہم ایسا کرو تبریز کے ساتھ مل کر پریکٹیکل ورک کر لو، وہ تمہیں سمجھا بھی دے گا۔ عدیل نے ایک دم پلٹ کر اس کی طرف دیکھا جس کی پوری توجہ کلاس ٹیچر پہ تھی۔ تبریز آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ نہیں، وہ مختصر جواب دیتا اٹھ کھڑا ہوا اور عدیل کے ساتھ چلنے کا اشارہ کرنے لگا۔ عدیل ان دونوں کو دیکھتی تبریز کے پیچھے چل دی۔ ابھی وہ اس کے ساتھ کلاس سے نکلی ہی تھی جب باقی کے اسٹوڈنٹ بھی آنے لگے اور ان کے ٹیچر انہیں بھی جوڑے میں تقسیم کرنے لگی۔ وہ اسے پچھلے 2 لیکچر سمجھا رہا تھا جبکہ عدیل کے دماغ میں یہی چل رہا تھا کہ تبریز وہ شخص ہو سکتا ہے یا نہیں۔ مجھے لگتا ہے تمہارا دھیان کہیں اور ہے۔ ہاں وہ بس لگتا ہے تمہیں ابھی بھی بخار ہے، تبریز اپنے ہاتھ کی پشت سے اس کی پیشانی چھوتے ہوئے کہنے لگا۔ اس کے ایسا کرنے پر وہ ایک جھٹکے سے دور ہوئی۔ شاید مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ اپنا ہاتھ واپس کھینچتے ہوئے کہنے لگا تو عدیل نظریں جھکا گئی۔ کیا تمہیں کبھی کسی چیز سے خوف محسوس ہوا ہے؟ خوف؟ ہاں ایک بار۔ تو تم نے اس کیفیت کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا؟ میں نے اسے اپنے تابع کر لیا۔ عدیل اس کے جواب پہ پریشان ہوگی۔ تابع؟ وہ کیسے؟ تمہاری اگلی کلاس شروع ہونے والی ہے، تمہیں جانا چاہیے۔ وہ اسے جواب دیے بنا کھڑا ہو گیا اور مخالف سمت چل دیا۔ شاید میں غلط سوچ رہی ہوں، تبریز میرے ساتھ ایسا کیوں کرے گا؟ وہ بھی یہی سوچتی ہوئی اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ نمرا تم کل کیوں نہیں آئی؟ تو جو تم 2 دن نہیں آئی وہ؟ میں بیمار تھی۔ پر تو نہ ہوتی بیمار؟ وہ اسے روٹتے ہوئے بولی۔ میں جان بوجھ کر تو نہیں ہوئی۔ ان کی تو میں کب کالج آ گیا پتہ ہی نہ لگا، اور گاڑی سے اترتی گیٹ سے داخل ہونے لگی۔ دوسرے لیکچر تک مسلسل کوشش کے بعد آخر وہ نمرا کو منانے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ شاباش، کل آپ کا جو پارٹنر تھا، آپ لوگ باقی کا کام بھی اسی کے ساتھ کریں گے۔ پارٹنر؟ نمرا پریشانی پہ بل ڈالتے پوچھنے لگی۔ جی پارٹنر، جو کہ تم نہیں ہو کیونکہ تم کل نہیں آئی تھی۔ بکواس بند کرو، یہ بتاؤ تمہاری پارٹنر کون ہے؟ اگر تمہاری باتیں ہو گئی ہوں تو کچھ کام کر لیں۔ تبریز اس کے سر پہ کڑت بیزار سا پوچھنے لگا۔ یہ ہے تمہارا پارٹنر؟ نمرا دبی دبی آواز میں چیخی تو وہ کندھے اچکا کر رہ گئی۔ ہاں میں آ رہی ہوں۔ اس کے علاوہ کوئی اسٹوڈنٹ کلاس سے باہر اپنی اپنی جگہ سنبھال چکے تھے تو کئی وہیں کام کر رہے تھے۔ عدیل اپنا بیگ پکڑ کر کھڑی ہونے لگی تو نمرا کی نکیوں سے گھورنے لگی جیسے نظروں سے محتاط رہنے کا کہہ رہی ہو۔ اگر تمہیں کل سمجھ آ گئی ہو تو آج پریکٹیکل ورک کر لو، میں تمہاری مدد کر دوں گا۔ وہ درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتا کہنے لگا۔ میں نے کل کچھ پوچھا تھا لیکن تم نے جواب نہیں دیا۔ تم نے خوف کو اپنے تابع کیسے کیا؟ خوف؟ کیا تم خوفزدہ ہو مائی ڈیئر؟ وہ اسے اپنے سر نظروں سے دیکھتا اس پر جھکنے لگا تو وہ سرک کر اس سے دور ہو گئی۔ میں صرف تمہیں جاننا چاہتی ہوں۔ اصل میں وہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ تبریز ہی وہ شخص ہے یا نہیں۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا تجسس ایک خطرناک چیز ہے، کہیں اس تجسس کے مارے تم کسی خطرناک حادثے کا شکار نہ ہو جاؤ۔ اس کی آواز سخت ہونے لگی تھی اور عدیل کو اس سے گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ خطرناک؟ تمہیں جاننا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے آخر؟ وہ ہلکا سا کہکا لگاتی پوچھنے لگی تاکہ فضا میں در آئے اس بوجھل پن کو کم کر سکے۔ تبریز نے ایک دم اس کی کلائی کو جکڑ لیا اور عدیل کے لبوں سے چیخ نکل گئی۔ اس کی پکڑ میں اتنی شدت تھی کہ عدیل کو بے حد تکلیف ہونے لگی۔ وہ اب اس سے ڈرنے لگی تھی۔ تبریز چھوڑو مجھے، تم مجھے تکلیف پہنچا رہے ہو۔ وہ اپنی بازو آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی تو تبریز نے جھٹکے سے کھینچا جس پر وہ اس پر گر گئی۔ وہ اس کے چہرے پہ امڑ آئے ڈر سے محظوظ ہونے لگا اور دہشت ناک آواز میں پوچھنے لگا، بتاؤ عدیل، کیا تم خوف محسوس کر رہی ہو؟ کیا میں تمہیں خوف زدہ کر رہا ہوں؟ کیونکہ مجھے جاننے کے لیے تمہیں یہ کھیل کھیلنا ہوگا اور مائی ڈیئر تم اب اپنی بساط سے بہت زیادہ قربان کرنے کے لیے تیار رہو۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے عدیل کو ایک جھٹکے سے آزاد کیا۔ وہ نم آنکھیں اور دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں عدیل اعظم کو اس سے واقعی خوف محسوس ہوا تھا جو اس کے اندر سرایت کرتا چلا گیا۔ اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ اچانک کسی آواز نے ان دونوں کا دھیان اپنی طرف کھینچا، شاید کوئی جانور تھا جو کہ درخت سے نیچے گرا تھا۔ تبریز اپنی جگہ سے اٹھتا پودوں کی طرف چل دیا تو عدیل بھی نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ وہ اس آواز کی وجہ جاننا چاہتی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ دیکھا تو اس کی بازو پہ تبریز کا پنجہ اپنی چھاپ چھوڑ چکا تھا اور اس کی جلد بری طرح جل رہی تھی۔ تبریز اس جانور کو گود میں اٹھا کر پلٹا تھا۔ وہ وہی بلی کا بچہ تھا جس نے اس پر حملہ کیا تھا اور اب وہ بری طرح کڑا رہا تھا۔ اس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی معلوم ہوتی تھی اور پیٹ سے پچھلی
ٹانگ تک کسی ٹہنی کے لگنے سے کافی گہرا زخم بھی موجود تھا۔ او نو، یہ تو بہت زخمی ہے۔ خون سے تبریز کی شرٹ بھی زدق ہونے لگی تھی۔ شاید وہ شکار کرتے ہوئے زخمی ہوا تھا۔ عدیل کچھ لمحے پہلے کی بات بھلا کر اس کے قریب گئی، لیکن جیسے ہی عدیل نے جانور کو چھوا وہ تکلیف سے شدید چیخنے لگا۔ اس کے درد سے عدیل کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ کیا تم اسے ٹھیک نہیں کر سکتے؟ پلیز اس کی مدد کرو۔ وہ کتنی امیدیں آنکھوں میں سجائے اسے دیکھنے لگی۔ تم سے اگر اس کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تو چلی جاؤ۔ وہ اپنے ازلی رویے کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ نہیں، پلیز کچھ تو کرو، ہمیں اس کی پٹی کرنی چاہیے۔ وہ اس کا رویہ نظر انداز کرتی خود ہی سوچ کر اپنے بیگ کی طرف پلٹی۔ اس کا ارادہ اپنے رومال سے جانور کی پٹی کرنا تھا۔ ابھی وہ پلٹی ہی تھی جب وہ جانور ایک دم بلبلا اٹھا اور پھر مکمل خاموشی چھا گئی۔ وہ واپس تبریز کی طرف پلٹی۔ تبریز نے ایک جھٹکے سے اس کی گردن مروڑ کر اسے مار دیا تھا اور اب وہ اس کے ایک ہاتھ میں الٹا لٹک رہا تھا۔ عدیل کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تم نے کیا کیا؟ وہ ایک دم چیخ اٹھی۔ تم ہی نے تو اس کی مدد کرنے کا کہا تھا۔ وہ اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی دلچسپ چیز ہو۔ مدد کا کہا تھا، مارنے کا نہیں۔ ہم اس سے زیادہ اس کی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ تکلیف میں تڑپتا چھوڑنے سے بہتر تھا کہ اسے ختم کر دیا جائے۔ وہ اب اس مردہ جانور کو واپس پھینکتا ہوا کہنے لگا تو عدیل منہ کھولے اسے دیکھتی رہ گئی۔ تو تم بہت وحشی ہو، عدیل چیختی رہی جبکہ وہ اس کی پرواہ کیے بغیر وہاں سے چل دیا۔ اب تو اسے تبریز پر مزید شک ہونے لگا تھا۔ وہ پنسل منہ میں لیے اسے چبا رہی تھی۔ اس کی سوچ مسلسل تبریز اور اس کی حرکات کے گرد گردش کر رہی تھی۔ بازو پہ موجود اس کی انگلیوں کا نشان عدیل نے کپڑوں سے ڈھک لیا تھا۔ وہ واقعی عجیب تھا اور شاید خطرناک بھی۔ اگر وہ اسے تنگ کر رہا تھا تو کیوں؟ وہ تو اسے جانتی بھی نہیں تھی، پھر وہ اس کے نشانے پر کیوں تھی؟ اسے معلومات چاہیے تھی۔ شکر تھا کہ تبریز نہیں جانتا تھا کہ میں اس پہ شک کرنے لگی ہوں، ورنہ نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ یہ سوچ ہی سے خوف زدہ کر دیتی تھی۔ عدیل واپس آ جاؤ اس دنیا میں، نمرا نے اسے تیسری بار متوجہ کیا تھا۔ اوہ سوری نمرا، تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تبریز اچھا شخص نہیں ہے؟ کہ تم تب سے یہ سوچ رہی تھی؟ بتاؤ نا یار، تم نے نوٹ نہیں کیا کہ وہ کس طرح سے دیکھتا ہے، خاص طور پہ تمہیں؟ مجھے کیا؟ وہ پیشانی پہ بل ڈالے دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں، پر مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے وہ ہر چیز کو بیزار سا رہتا ہے، لیکن تمہیں وہ ایسے دیکھتا ہے جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو دیکھتا ہے۔ اس کی بات پر عدیل پریشان دکھائی دینے لگی تو نمرا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس لیے کہتی ہوں اس سے دور رہو عدیل، جانے میرا دل اس شخص کو دیکھتے ہی ڈوبنے سا کیوں لگتا ہے۔ وہ اسے سمجھانے کے انداز میں کہنے لگی تو عدیل سر اسباد میں ہلا گئی۔ تم کب آئے؟ وہ ابھی گھر میں داخل ہی ہوا تھا جب صوفے پر بیٹھے شخص کو دیکھ کر تبریز کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے۔ آپ سنائیں کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، اور تم مجھے بتا ہی دیتے تو پک کر لیتا۔ ارے نہیں بھائی، اب میں اتنا چھوٹا بچہ تو نہیں ہوں، وہ بھی مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ کیا تم اکیلے آئے ہو؟ تمہاری والدہ کہاں ہیں؟ آپ کا مطلب ہماری والدہ؟ وہ اپنے نئے شوہر کے ساتھ مصروف ہیں۔ تمہیں مزید اس کے ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں، یہاں آ جائے کرو۔ یہاں آ جاؤ، ایک دن ضرور آؤں گا، لیکن ابھی نہیں، کچھ سالوں تک۔ آپ بتائیں آپ کا پروجیکٹ کیسا چل رہا ہے؟ وہ شامی کا ایک ٹکڑا منہ میں ڈالتا پوچھنے لگا جو کچھ دیر پہلے ملازمہ اس کے سامنے رکھ کر گئی تھی۔ ہاں، پروجیکٹ پہ کام چل رہا ہے، تبریز لاپرواہی سے کہنے لگا۔ ویسے کیا ٹاپک ہے آپ کے پروجیکٹ کا؟ اپنے بھائی کے سوال پہ وہ پراسرار سا مسکرا دیا۔ خوف۔ عدیل رکے، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ دونوں کنٹین سے واپس جا رہی تھی جب کسی کی آواز پہ رکی۔ اس کی کلاس کا ایک لڑکا اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور اس کا باقی گروپ کچھ فاصلے پر بیٹھا تھا۔ نمرا نظروں میں اس سے سوال کرنے لگی تو وہ کندھے اچکا گئی۔ کیسی ہیں آپ عدیل؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کہیں جب نمرا بول اٹھی۔ کیوں، تمہیں اس سے کیا؟ وہ اصل میں مجھے آپ سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے۔ ہیں؟ اکیلے میں؟ مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ انکار کرتی پلٹ گئی، لیکن وہ لڑکا اس کا راستے میں کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سرخ گلاب تھا جسے دیکھ کر عدیل ایک دم خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے بے یقینی سے اس لڑکے کو دیکھا۔ کیا یہی وہ شخص تھا جو اسے اتنا تنگ کر رہا تھا؟ عدیل، میں آپ کو پسند کرتا ہوں۔ ابھی اس کی بات منہ میں ہی تھی جب ایک زوردار تھپڑ اسے رسید کیا گیا۔ خبردار، جو آئندہ تم نے کبھی مجھے تنگ کیا تو پرنسپل کو شکایت کر دوں گی۔ اس کی آنکھوں میں نمی دھر آئی تھی اور وہ اتنی زور سے چلائی کہ سب اس تماشا کو دیکھنے لگے۔
حدیل چلو یہاں سے۔ وہ ابھی مزید کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن نمرا اسے کھینچنے لگی۔ کتنا خوف زدہ رہی تھی وہ اس کی حرکات سے، اتنے دنوں سے ٹھیک سو بھی نہیں پا رہی تھی۔ کیوں کھینچا مجھے نمرا؟ اسے تو میں سبق سکھا دیتی۔ دل تو میرا بھی تھا پر سب دیکھ رہے تھے یار۔ تم کب سے پرواہ کرنے لگی؟ وہ پیشانی پر بل ڈالے پوچھنے لگی تو نمرا ہنستی۔ جب سے تم لاپرواہ ہوگی۔ ویسے یار کیا رکھ کے دیا، میں تو فین ہوگی تمہاری۔ اس کے انداز پر وہ بھی کھلکھلا کے ہنستی۔ اگلے چند روز بغیر کسی حادثے کے گزر گئے تو وہ بھی بہتر محسوس کرنے لگی۔ عدیل ابھی بھی خود پہ کسی کی نظریں محسوس کرتی تھی لیکن انہیں نظر انداز کرنے کا سوا اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ اس کے ساتھ ہونے والے ان غیر معمولی واقعات کو بلا کر وہ پھر سے اپنی پڑھائی اور ٹریننگ پر توجہ دینے لگی تھی۔ عدیل آپ نے اس ٹیسٹ میں اے گریڈ حاصل کیا ہے۔ ان کا ٹیسٹ میں سیشن چل رہا تھا اور کچھ ٹیچرز نے انہیں اب ٹیسٹ رزلٹ بھی بتا دیے تھے۔ نفسیات اور عمرانیات کے ٹیسٹ میں اس نے بہترین نمبر حاصل کیے تھے جس وجہ سے اس کے ساتھ ساتھ اس کے ٹیچرز بھی خاصی خوش تھی۔ وہ ٹیسٹ لیتی واپس اپنی سیٹ کی طرف پلٹنے لگی تو نظر تبریز پر جا رکی۔ وہ اس کی حرکت پر ابھی تک ناراض تھی اس لیے نظروں کا زاویہ فوراً پھیر گئی۔ چلو میں جا رہی ہوں، اب تو کل ہی ملاقات ہوگی، اچھے سے ٹریننگ کرنا۔ نمرا گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے اونچی اونچی چلا رہی تھی جس پر عدیل اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ اس کے جانے کے بعد وہ اور نوشین رننگ ٹریک کی طرف بڑھنے لگی۔ کل میں تم سے صرف 2 سیکنڈ پیچھے رہی، آج تو میں وہ فرق بھی مٹا دوں گی، عدیل ایک عزم کے ساتھ نوشین کو کہنے لگی اور وہ پھر دونوں مسکرانے لگی۔ بڑی میں کالجز کا آپس میں کوئی مقابلہ ہونے والا تھا جس وجہ سے کوچ انہیں سخت ٹریننگ کروا رہے تھے۔ عدیل اس مقابلہ میں حصہ لے رہی تھی اور اس کا ارادہ اول آنے کا تھا۔ ابھی اس نے ریس ٹریک پر اپنی جگہ سنبھالی تھی جب اسے شدت سے کچھ گڑبڑ کا احساس ہونے لگا۔ نہ جانے اس کی چھٹی حس کیوں جاگ اٹھی تھی، کسی کی نظروں کو وہ آج پہلے سے زیادہ خود پہ محسوس کر سکتی تھی۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے اپنا حلق ترک کرنے لگی۔ گردن گھما کر دیکھا تو اس کے ساتھ ٹریننگ کرنے والی لڑکیوں کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ ریڈی؟ کوچ کی آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تو وہ سارے خیالات جھٹکتی ٹریک سے پہ توجہ دینے لگی۔ آدھے گھنٹے تک مسلسل دوڑنے سے اس سب کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ ہر کوئی کہیں نہ کہیں ٹریک پر گرا گہرے سانس لے رہا تھا۔ وہ بھی اپنی الجھی ہوئی سانسیں درست کر کے پانی پینے لگی۔ کچھ منٹ آرام کرنے کے بعد کوچ انہیں اگلی دوڑ کے لیے تیار کرنے لگا۔ آخرکار وہ نوشین کو ہرانے میں کامیاب رہی تھی اور اس کا نام مقابلہ کے لیے فائنل کر دیا گیا تھا۔ کچھ وقت کی ٹریننگ کے بعد سب کوچ سے اجازت طلب کرنے لگی تو آج کے لیے ٹریننگ ختم کر دی گئی۔ نوشین اور عدیل کافی دیر وہیں بیٹھی رہیں۔ اس کے بابا بھی آج دیر سے آنے والے تھے۔ چلو عدیل میں بھی چلتی ہوں، بابا آنے والے ہوں گے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ وہ الوداع کرتی چلی گئی تو عدیل وہیں گھاس پر لیٹ گئی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ سکون سے چلتی لاکر روم کی طرف بڑھنے لگی۔ وہاں ایک اور لڑکی بھی موجود تھی جو کہ وہاں سے نکل رہی تھی۔ عدیل اس کی طرف مسکراہٹ اچھال کر اپنے لاکر کی طرف بڑھ گئی۔ جب سے اس لڑکے کو تھپڑ مارا تھا اس کے لاکر کے ساتھ کوئی شرارت نہیں کی گئی تھی۔ وہ سست روی سے کام لے رہی تھی جب اچانک کمرے سے باہر سے ایک زوردار آواز نے اس کا دھیان اپنی طرف کھینچا۔ وہ اپنا لاکر کھلا چھوڑ کر اس آواز کی وجہ معلوم کرنے چل دی۔ کچرے کا ڈبہ گھرا ہوا تھا اور کچرا ہوا کی شدت سے ادھر ادھر پھیل رہا تھا۔ شاید کسی بلی نے اسے گرا دیا ہو یا ہوا سے گرا گیا ہو۔ یہ سوچ کر واپس ہو لی لاکر روم میں ابھی کچھ قدم ہی بڑھی تھی جب اسے لگا کہ خوف سے اس کا دل بند ہو جائے گا۔ اس کمرے میں کھلنے والا دوسرا دروازہ کھلا تھا اور اس کے لاکر سے کچھ قدم دور ایک شخص ہڈ لیے کھڑا تھا۔ عدیل اپنا جسم کانپتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ ہڈ میں ہونے کی وجہ سے وہ اس کا چہرہ بھی دیکھ نہ پائی لیکن وہ اسی کی سمت رخ کیے ہوئے کھڑا تھا۔ اس کے جسم میں ذرا سی بھی حرکت نہیں تھی۔ عدیل کو شدت سے وہاں اپنے اکیلے ہونے کا احساس ستانے لگا۔ دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا لیکن اس کے باوجود ہاتھ اور پاؤں وحشت سے ٹھنڈے پڑنے لگے۔ اس کے اذان خطا ہونے لگے۔ تم کون ہو؟ وہ لرزتی ہوئی آواز سے پوچھنے لگی اور ساتھ میں چھوٹے چھوٹے قدم پیچھے کو اٹھانے لگی۔ دیکھو پلیز، مجھے تنگ مت کرو۔ وہ کس قدر دہشت زدہ تھی اس کا اندازہ اس کی کانپتے ہوئے جسم اور آواز سے بخوبی لگایا جا سکتا تھا۔ تب سے کھڑے اس شخص میں حرکت ہونے لگی تو عدیل کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ اس شخص نے اپنا ایک ہاتھ اس کی طرف کیا جس میں وہ گلاب کا خوبصورت پھول تھامے تھا۔ نہیں چاہیے مجھے تم سے کچھ بھی، چلے جاؤ پلیز، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے سے کہنے لگی۔ خوف کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو اترنے لگے۔ عدیل کے جواب پہ اس نے گلاب کا پھول ہاتھ سے چھوڑ دیا۔
تو وہ اپنا سانس روکتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ ادھر گلاب کے پھول نے سیمنٹ اور ریت کے فرش کو چھوا تھا اور ادھر وہ شخص ایک دم حدیل کی طرف بھاگا۔ گلاب کا پھول اس کے پاؤں کے نیچے آتا کچلا گیا تھا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، لیکن پھر دماغ نے جان بچانے کے لیے اسے اکسایا اور وہ پلٹ کر دوسری طرف بھاگنے لگی۔ حدیل پیچھے یا ادھر ادھر دیکھنے کی جگہ پاگلوں کی طرح سامنے کی طرف بھاگ رہی تھی۔ اس کے منہ سے چیخیں نکل رہی تھیں جیسے وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اس وقت حدیل کو بس اتنا معلوم تھا کہ اگر وہ شخص اس تک پہنچ گیا تو نہ جانے اس کا کیا بنے گا۔ وہ دھندلائی نظر سے بس پاگلوں کی طرح بھاگتی جا رہی تھی جب کسی سے بری طرح ٹکرا گئی۔ ارے بیٹا کیا ہوا تمہیں؟ نہیں چھوڑو مجھے، چھوڑ دو مجھے پلیز۔ کسی نے کچھ نہیں کیا میں نے۔ اس کی ٹکر مالی سے ہوئی تھی اور وہ اسے پکڑ کر کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ حدیل ابھی بھی اسی خوف کے زیر سے چلا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اس شخص کے قبضے میں ہو۔ نہیں پلیز، وہ زور زور سے چیخ رہی تھی۔ اس کی آنسوں میں ایک شدت آ گئی تھی۔ خالی کالج میں اس کی چیخیں گونجتی تو باقی سٹاف بھی اس طرف بڑھنے لگے۔ کیا ہو گیا اسے؟ ٹیچرز اس کی طرف بڑھنے لگیں، لیکن وہ ہرجانی کیفیت میں اپنے ہاتھ ادھر ادھر مار رہی تھی۔ اس کی نفسیات کی ٹیچر نے اسے اس حالت میں دیکھا تو فوراً اس کی طرف بڑھی اور اپنے گلے لگا لیا۔ کیا ہوا دل میرے بچے، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ گہرا سانس لو۔ وہ ابھی بھی ایک ہی ڈر لگا رہی تھی۔ پلیز مجھے چھوڑ دو۔ دیکھو دل، آپ محفوظ ہوں، ہم ہیں یہاں۔ باقی کی ٹیچرز بھی اس کی طرف بڑھنے لگیں اور اسے پانی پلانے لگے۔ ہاں شاباش، آرام سے، کچھ نہیں ہوا۔ خود کو ایک محفوظ حصار میں پا کر وہ اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بری طرح کانپنے لگی، جبکہ وہاں موجود کوئی بھی اس کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ اعظم صاحب پرنسپل آفس داخل ہوئے تو ان کی بیٹی سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ حدیل، اسے پکارتے ہی حدیل نے اپنا سر بلند کیا اور اپنے والد کی طرف لپکی۔ بابا! ان کے گلے لگتے ہی وہ پھر سے رونا شروع ہو گئی۔ حدیل کیا ہوا ہے؟ آخر کوئی مجھے بتائے گا کہ یہ کیوں رو رہی ہے؟ وہ غصے سے پرنسپل کو دیکھتے ہوئے بولے۔ اعظم صاحب آپ پلیز بیٹھ جائیں۔ وہ اسے گلے سے لگائے ہی صوفے پر جا بیٹھے۔ اپنے بابا کا تحفظ پا کر وہ پہلے سے بہت بہتر محسوس کرنے لگی تھی۔ پرنسپل نے جیسے جیسے سب بتایا نہ شروع کیا، وہ کبھی بے یقینی سے حدیل کو دیکھتے تو کبھی اس پرنسپل کو۔ آپ نے اس شخص کو پکڑا، کون ہے وہ؟ بتائیں مجھے۔ حدیل کو اس طرح خوفزدہ کرنے پر وہ مشتعل ہو چکے تھے۔ میں یہی بات کرنا چاہتی تھی آپ سے۔ حدیل کا کہنا ہے کہ کسی نے اس پر حملہ کیا، لیکن مالک کو وہاں کوئی نہیں دکھا۔ صرف حدیل ہی چلاتی ہوئی بھاگ رہی تھی اور وہ اکیلی تھی۔ نہیں بابا، میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ واقعی میرے پیچھے بھاگا تھا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ پھر سے رونے لگی اور اعظم صاحب کو تشویش میں مبتلا کر گئی۔ کیا آپ نے کیمرے چیک کیے؟ اصل میں مین گیٹ اور آڈیٹوریم کے علاوہ اور کہیں بھی کیمرہ نہیں ہے۔ وہ کچھ کہتے اس سے پہلے پرنسپل پھر بولنے لگی۔ میں نے آپ کے آنے سے پہلے حدیل سے تفصیل سے بات کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ سب اس کے ساتھ پہلے سے ہو رہا ہے، اور یہ بھی کہ وہ شخص ایک بار آپ کے گھر بھی داخل ہو گیا تھا اور ایسے میں وہ اپنی دوست کے گھر بھاگ گئی تھی۔ اعظم صاحب بے یقینی سے حدیل کا جھکا سر دیکھنے لگے۔ کیا ہمارے گھر؟ لیکن کب؟ اور تم نے بتایا کیوں نہیں؟ بابا یہی تو میں سمجھانا چاہتی ہوں اعظم صاحب، وہ شخص آپ کی بیٹی کے علاوہ کسی کو بھی نہیں دکھتا۔ میرے خیال سے آپ کی بیٹی توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ سب کر رہی ہے۔ آپ کو ایک مشورہ ہے کہ اسے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں۔ نہیں بابا، میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، میں نے جو کچھ بتایا سب سچ ہے۔ وہ ہچکیاں بھرتی اپنے والد کو دیکھتی ہوئی کہنے لگی۔ وہ جس ہرجانی کیفیت سے انہیں کہہ رہی تھی، اعظم صاحب مزید پریشان ہونے لگے۔ مجھے میری بچی پہ پورا یقین ہے۔ آپ کے کالج میں اس پر حملہ ہوا ہے اور آپ اسے اس طرح سے نہیں جھٹلا سکتے۔ اعظم صاحب مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اپنی بچی کو لے جانا چاہیے۔ میں اسے 2 ہفتے کی چھٹیاں دے رہی ہوں۔ اگر اس نے آئندہ بھی یہی حرکت کی تو میں اسے کالج سے نکالنے پر مجبور ہو جاؤں گی۔ حدیل ان کے سینے میں منہ چھپائے سسکیاں بھر رہی تھی۔ کوئی نہیں تھا جو اس پہ یقین کرتا۔ اس نے امید بھری نظروں سے اپنے بابا کو دیکھا تو وہ تو اس کا یقین کریں گے۔ اعظم صاحب دانت کو چکچاتے ہوئے پرنسپل کو دیکھ رہے تھے، پھر اپنی بیٹی کو دیکھا جو انہیں دیکھ رہی تھی۔ چلو حدیل گھر چلیں۔ وہ لہجے میں نرمی لاتے اسے کھڑا کرنے لگے اور پھر آفس سے باہر چلے گئے۔ کالج سے گھر تک کا روڈ اس نے خاموشی سے کاٹا تھا۔ وہ سر گاڑی کی کھڑکی پر ٹکائے مسلسل باہر دیکھتی رہی۔ گھر پہنچ کر انہوں نے اسے اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنے کو کہا۔ پریشانی اس کے چہرے سے صاف ٹپک رہی تھی۔ حدیل اپنے کمرے میں جاتے ہی پردوں کے پیچھے اور بیڈ کے نیچے جھانکنے لگی اور پھر مطمئن ہو کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ بھاگتے ہوئے اس نے پیچھے نہیں دیکھا تھا، شاید اسی وقت اس نے اس کا پیچھا کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اعظم صاحب نے ڈنر پہ حدیل سے سب شروع سے جاننے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اس کے رداعت سن کر وہ دونوں مزید پریشان ہو گئے تھے۔ حدیل، تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ماما مجھے لگا کوئی مذاق کر رہا ہے، لیکن جب وہ گھر میں گھسا تو میں بہت خوفزدہ ہو گئی۔ میں بتانا چاہتی تھی لیکن مجھے لگا کوئی میرا یقین نہیں کرے گا، مجھے معاف کر دیں پلیز۔ وہ انہیں بتاتے ہوئے پھر سے رو پڑی تو اس کے والدہ نے
اسے اپنے گلے لگا لیا۔ اعظم صاحب اپنا چشمہ درست کرتے کچھ سوچنے لگے۔ عدیل، ہم کل ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ بابا، لیکن میں سچ کہہ رہی ہوں، یقین کریں میرا۔ وہ یقینی سے انہیں دیکھتی کہنے لگی، اسے ان سے تو یہ توقع نہ تھی۔ میری بچی، میں جانتا ہوں تم سچ کہہ رہی ہو، اس لیے چاہتا ہوں تم ڈاکٹر کے پاس چلو تاکہ تم پہ کوئی الزام نہ لگا سکے۔ وہ خاموشی سے سر اسباب میں ہلا گئی اور پھر وہاں سے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ اعظم صاحب اپنی بیگم کو دلاسا دینے لگے۔ 2 ہفتے کی مدت کے دوران وہ 3 بار کونسلنگ کے لیے جا چکی تھی۔ اس تمام واقعے کا اس پہ برا اثر ہوا تھا۔ وہ ہر وقت خوفزدہ رہنے لگی تھی، لیکن جس بات کا اسے سب سے زیادہ دکھ تھا وہ یہ کہ اس کا نام دوڑ سے خارج کر دیا گیا ہے۔ نمرا اسے 2 سے 3 دن بعد نوٹس لا دیتی۔ ابھی بھی وہ دونوں سر جوڑ کر بیٹھی تھی۔ عدیل، تمہیں پتہ ہے آج کالج پولیس آئی تھی اور اس لڑکے کو پکڑ کر لے گئی۔ کون؟ تبریز؟ وہ اسے ہی جانتی تھی، اس لیے پہلا خیال اسی کا آیا۔ ارے نہیں، وہ جس نے تمہیں پھول دیا تھا۔ اب وہ پیشانی پہ بل ڈالے نمرا کو دیکھنے لگی۔ اچھا وہ، لیکن کیوں؟ یار وہ ڈرگز بیچتا تھا اور کسی نے مخبری کر دی۔ نمرا کاجو منہ میں ڈالتی کندھے اچکا کر کہنے لگی، کیا واقعی؟ شکل سے تو معصوم لگتا تھا۔ ہاں، اسے کالج سے نکال دیا گیا ہے۔ اس کے بیگ سے نشہ آور چیزیں برآمد ہوئی۔ مجھے تو لگتا ہے تمہارے ساتھ یہ سب اسی نے کیا ہے۔ نمرا نے اپنا اندیشہ ظاہر کیا تھا۔ معلوم نہیں نمرا، میں کچھ کہہ نہیں سکتی کیونکہ اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے وہ دونوں الگ شخص گمان ہوتے ہیں۔ اچھا ایسا کیوں؟ وہ کافی غور سے دل کی بات سن رہی تھی۔ کیونکہ جس نے مجھ پہ حملہ کیا وہ قد کاٹ میں اس سے زیادہ تھا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر تمہیں ستایا ہو۔ تم نہیں جانتی یہ نشئی لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تم درست کہہ رہی ہو، لیکن میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ اداس ہوتی کہنے لگی تو نمرا بات بدل گئی۔ یار تمہارے بغیر ذرا دل نہیں کرتا کالج جانے کا، اور تم یہاں چھٹیاں انجوائے کر رہی ہو۔ وہ ناک سکڑتی کہنے لگی تو دل اس کی بات پر مسکرا دی۔ اسے لگا تھا جب وہ 2 ہفتے بعد کالج جائے گی تو سب اس کے بارے میں نہ جانے کیا باتیں کریں گے، لیکن قسمت سے سب کی زبان پہ پولیس اور ڈرگز کا ذکر تھا۔ یہ جان کر اس نے سکا سانس لیا کہ وہ زیر بحث نہیں تھا۔ اعظم صاحب نے نمرا کو ہر وقت عدیل کے ساتھ رہنے کی سختی سے تلقین کی تھی اور اس کی ٹریننگ ختم ہوتے ہی اس کے والدہ کالج سے اسے لے جانے کی ذمہ داری لے چکی تھی۔ اس طرح سے اسے اکیلے کالج میں نہیں روکنا پڑتا تھا، اور وہ اپنے آخری لیکچر سے نکلی تو نمرا پہلے ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تم تو میری دم چلی بن گئی ہو، وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی تو نمرا اس سے زبان چرانے لگی۔ عدیل کیسی ہو تم؟ وہ بلڈنگ سے نکلی تھی تو سامنے تبریز کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ نمرا نے اسے گھورنے پر اتفاق کیا، جبکہ عدیل کو مجبوراً اسے جواب دینا پڑا۔ میں ٹھیک ہوں، پوچھنے کا شکریہ، مجھے علم ہوا تمام معاملے کا۔ کیا تمہیں بھی لگتا ہے میں جھوٹ کہہ رہی ہوں؟ وہ ایک دم غصے سے پوچھنے لگی۔ عدیل چلو، پاپا انتظار کر رہے ہوں گے۔ نمرا کو تبریز کی موجودگی کھل رہی تھی، اس لیے اسے چلنے کا کہنے لگی۔ بالکل بھی نہیں، مجھے تمہاری ہر بات پہ یقین ہے عدیل۔ نمرا نے اسے ایک بار پھر اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں چلتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔ تبریز سرسری سا نمرا کی جانب دیکھتا وہاں سے چل دیا تو وہ دونوں بھی گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ چل جا، بھاگ کر بول لے کر آ۔ نمرا، تیمور، زیادہ دور مت جانا۔ یس ماما، ان دونوں نے ایک ساتھ اونچی آواز میں جواب دیا۔ چھوٹو، چلو شاباش، بول لے کر آؤ۔ میں کیوں جاؤں اتنی دور؟ بول تو آپ نے اچھالی ہے۔ اس کا چھوٹا بھائی منہ پھلائے کہنے لگا۔ ہاں تو تم کیچ کر لیتے نا۔ تو نہیں جاتی اتنی دور، ابھی جاؤ لے کر آؤ۔ آپ ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہوں نمرا آپی۔ چلو پرنسس بننے کی ضرورت نہیں۔ وہ اسے چھیڑنے لگی تو تیمور منہ پھلاتا باہر بول لینے بھاگ گیا۔ نمرا اس پہ نظر رکھے ٹہلتی ہوئی دہلوان کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ آج موسم کافی اچھا تھا تو وہ سب تفریح کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے۔ اس گہری ڈھلان کو دیکھتے ہوئے اس کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ وہ پلٹ کر دوبارہ تیمور کو دیکھنے لگی جو بول کے پاس پہنچ چکا تھا۔ نمرا آخری بار ڈھلان کو دیکھتے ہوئے واپس جانے لگی جب کسی نے زوردار دھکے سے وہ اپنے قدم جما نہ پائی اور لڑکھڑاتے ہوئے نیچے گرنے لگی۔ وہ شخص جتنی تیزی سے آیا تھا اتنی ہی تیزی سے وہاں سے چلا بھی گیا۔ اس کی چیز سن کر تیمور بول وہیں چھوڑ کر اس کی طرف بھاگا۔ وہ درخت کے تنے سے لٹک رہی تھی۔ اس کو دیکھتا وہ اپنے والدین کو مدد کے لیے پکارنے لگا اور اس کی سمت بھاگ گیا۔ نمرا، تم ٹھیک ہو نا؟ وہ ہاسپٹل میں تھی جب عدیل اپنی والدہ کے ساتھ وہاں پہنچی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، اسے ہلکی سی چوٹ آئی تھی لیکن لڑکھڑانے سے اس کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی۔ تم کیسے گری؟ وہ گری؟ میں گری نہیں، مجھے دھکا دیا تھا، لیکن کوئی مان ہی نہیں رہا۔ وہ ایک ہی بات
جانے تب سے کتنی بار دہرا چکی تھی۔ بس کر دو نمرا، اب تم مجھے غصہ دلا رہی ہو، اس کی والدہ غصے سے بولی تھی تو وہ دونوں خاموش ہو گئی۔ نہ کر، بہت درد ہوتا ہے۔ دل اس کا پاؤں چھونے لگی تو وہ ایک دم چلا اٹھی۔ اب تم کل کالج کیسے جاؤ گی؟ سیلی، ظاہر ہے کہ نہیں جاؤں گی۔ اس کے جواب پر وہ مزید پریشان ہوگی۔ وہ ایک کے بعد ایک لیب طے کر رہی تھی۔ گڈ گڈ یس فاسٹ حدیل، آخری لیب کرتے ہوئے اس نے اپنی ساری جان لگا دی تھی۔ جب وہ اپنی رفتار ایسا کرتی ہوئی رکی تو اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ تم نے بہت بہترین پرفارمنس دی ہے۔ نوشین اس کے پاس باقی آئی تھی۔ کیا فائدہ، مقابلے سے تو باہر ہوگی نا، تو ایسے ہی اور بھی کی موقع آئیں گے، اس کے لیے تیار رہو۔ اس کا کوچ بھی وہاں آ گیا۔ جواب میں وہ مسکراتے ہوئے سر ہلانے لگے اور پھر وہیں سائڈ پر پڑا بیگ اٹھا لیا۔ اس دن کے بعد سے عدیل نے لاکر روم میں جانا چھوڑ دیا تھا۔ نوشین کے ساتھ باتیں کرتی وہ گیٹ تک آئی تو سامی بیگم پہلے ہی اس کی منتظر تھی۔ نمرا کے پاؤں میں موچ آنے کی وجہ سے وہ ایک ہفتہ کے لیے کالج جانے سے قاصر تھے۔ ایک کے بعد ایک دن سست روی سے گزرنے لگے۔ تبریز ہمیشہ ہی کلاس میں موجود ہوتا لیکن اس نے کبھی عدیل سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ آج موسم کافی خراب تھا تو کوچ نے ٹریننگ کینسل کر دی۔ وہ ویٹنگ ایریا میں بیٹھی اپنی والدہ کا انتظار کر رہی تھی۔ جب بادل زور سے گرجنے لگے، موسم بدل رہا تھا، کسی کی آواز پہ وہ چونک کر پلٹی۔ تبریز اس کے قریب ہی بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر عدیل کا حلق خشک ہونے لگا۔ کیا تم مجھ سے خوفزدہ ہو؟ اس کی نظر آسمان پر مرکوز تھی۔ نہیں، میں کیوں خوفزدہ ہوں گی؟ مجھے غلط لگا تمہیں۔ وہ ابھی وہاں سے اٹھ جانا چاہتی تھی جب تبریز اس کے قریب ہوتے ہوئے عدیل کا ہاتھ تھام گیا۔ اس کی جرأت پر وہ ابھی ٹھیک سے حیران بھی نہ ہو پائی تھی جب وہ اس کا ہاتھ اپنے قریب کرتا پھر اس سے چوم گیا۔ تم بہت خوبصورت ہو اور نازک، ایک بلبل کی طرح۔ عدیل نے گھبرا کر اس سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا تھا اور دھڑکن تیز۔ تبریز اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے عدیل کسی تجربہ کا محرک ہو۔ جانتی ہو عدیل، تم ایک سدھائے مخلوق کی طرح ہو، کبھی شرمیلی تو کبھی خونخوار۔ ہر بار تمہیں دیکھنے پہ میری دلچسپی بڑھتی جاتی ہے، جس سے کوئی آزادی نہیں۔ ویسے بھی تمہاری آزادی صرف تصور تک قائم ہے۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے کہنے لگا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ بھڑکتے ہوئے کہنے لگی۔ تبریز اس کا غصہ دیکھ کر محظوظ ہونے لگا۔ تم اس دن بلی کو مارنے سے اداس ہو گئی تھی تو میں نے اسے اسی جگہ دفنا دیا تاکہ تم اتنا برا محسوس نہ کرو۔ وہ چہرے پہ مسکراہٹ سجائے کہنے لگا۔ عدیل نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب وہ پلٹ کر دوسری سمت میں چل پڑا۔ تمہاری ماما آ گئی ہیں، تمہیں اب جانا چاہیے۔ عدیل نے اپنا رخ پلٹا تو گیٹ سے اپنی والدہ کو آتے ہوئے دیکھا۔ کون تھا وہ لڑکا؟ سائمہ بیگم شاید تبریز کو دیکھ چکی تھی۔ سائیکالوجی کے ٹیچر کا اسسٹنٹ ہے ماما۔ ٹھیک ہے، چلو اب گھر چلیں۔ سو گائز، آج کا پارٹ یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اور رینا صدیقی کا ہم پہلے بھی ایک ناول اپنے چینل پہ اپلوڈ کر چکی ہوں اور وہ ہے عالم وحشت۔ تو اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں تو آپ چینل کو وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔